اچھا وہ کمال حسن سوائے حضرت اصغر کے اور کوئی سوائے حضرت اصغر کے گلے پہ پیر ہے گلے پہ پیر ہے اور مسکرائے جاتے ہیں ہم اس حسین کی محفل سجائے جاتے ہیں سبحان اللہ بہت خوب الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اولاد ہماری یادگار ہے اولاد ہماری نشانی ہے اولاد سے ہی ایک باپ پہچانا جاتا ہے یہ کن کا بیٹا ہے فلاں کا بیٹا ہے باپ مر گیا 25 سال پہلے بیٹے کی وجہ سے باپ پہچانا جاتا ہے اس لیے اولاد کے لیے شادی کی جاتی ہے نہ کہ مستی کرنے کے لیے شادی ہوتی ہے مستی کرنے والا صرف منہ دیکھتا ہے اور جس کی نظر آنے والی وقت پہ ہوتی ہے اور اپنی شہرت اپنی عزت اور اپنی یادگار پہ ہوتی ہے وہ اولاد پہ زور دیتا ہے شادی اولاد کے لیے کی جاتی ہے تاکہ میری اولاد ڈکیت نہ ہو میری اولاد چور نہ ہو اب اس کے لیے اسی طرح سے لڑکی کا سلیکشن ہوتا ہے میں نے ایک مثال آپ کو دے دی اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں میلاد شریف کا ایک چیپٹر کھولتا ہوں محفل میلاد کا ایک ورد میں آپ کے سامنے کھولتا ہوں میلاد کی محفل حضور کی پیدائش حضور کا خاندان حضور کی سیرت حضور کے والدین حضور کے آبا و اجداد حضور کا اخلاق حضور کا بچپن حضور کی جوانی حضور کا ظاہری حسن و جمال آقا علیہ السلام کے اخلاق ان کے ادوار یہ سب سرکار کی سیرت میں داخل ہے یہی سارا چرچا محفلوں اور اس طرح کی تقریبات میں ہوتا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں مصطفیٰ کی محبت سے سرشار رہیں اور محبت مصطفیٰ ہی اصل چیز ہے جس سے آدمی کا دل آباد رہتا ہے یہ چیپٹر میں کھولوں گا پہلے وہ حدیث پاک مکمل کر دوں اس کے بعد پھر میں چیپٹر پہ میں آتا ہوں تاکہ آپ کی توجہ میری طرف بنی رہے آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جارج برنارڈ شاہ نے کیا کہا ہے حضور کے بارے میں He must be called the savior of humanity if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he must succeed
in solving its problems as much needed peace and happiness. میں نے خود میٹرک کیا ہے ٹاپ رزلٹ کے ساتھ, انٹرمیڈیٹ کیا ہے پورے کالج میں ٹاپ رزلٹ کے ساتھ, گریجویشن انگریزی میں آنرز کیا ہے پورے کالج میں ٹاپ رزلٹ میرا رہا, اور پوسٹ گریجویشن ایم اے میں نے انگریزی لٹریچر میں کیا ہے اور پورے کالج میں ٹاپ رزلٹ رہا. بنیادی طور پر مدرسے کا طالب علم ہوں, فارسی کی پہلی سے لے کے بخاری شریف تک مدرسے میں پڑھا ہوں, مدرسے میں رہ کے پڑھا ہوں, مدرسے میں رہ کر اسکول کالج کی تیاری کیا ہوں. تو مدرسے میں بھلے ہی میرا رزلٹ تھوڑا کمزور رہا ہو, مگر اسکول کالج میں 500,000 لڑکوں میں سب سے ٹاپ رزلٹ میرا رہا. تو مدرسے میں رہ کر کے پڑھا ہوں, اس لیے آج ہماری داڑھی حد شرف سے کبھی کم نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب میں پی جی کا ایگزام دینے جا رہا تھا تو شیروانی تھی, سر پہ ٹوفی تھی, لمبی داڑھی تھی. 93 میں 1993 میں اسی سال میری فراغت بھی ہوئی ادھر فضیلت کی, اور اس طرف سے میں نے ایم اے بھی کیا. تو اس ایم اے کے ایگزام میں داڑھی کے شیروانی کے ساتھ جب میں ایگزام دے رہا تھا تو میری کاپی کو گارڈ دیکھ کے میرا چہرہ دیکھتا تھا, مولوی صاحب, اور انگریزی میں اتنی موٹی کاپی, اور ایم اے انگلش کر رہا ہے. تو پتا چلا کہ علم پینٹ شرٹ میں ہی نہیں رہتا ہے, علم کی جگہ دل ہے, اور دل ہے تو علم یہاں رہتا ہے, وہاں داڑھی میں نہیں رہتا ہے. اس لیے جو کہتا ہے کہ داڑھی مونڈو تب ڈیولپ کرو گے, وہ جانتا نہیں ہے کہ علم کی جگہ داڑھی ہے یا علم کی جگہ دل ہے. مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ اگر وہ مدرسے کی کتاب پڑھتا ہے پہلے تو اس کی برکتوں سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے, انشراح صدر کی نعمت اس کو ملتی ہے, دماغ اس کا کھل جاتا ہے, رٹنے کی صلاحیت اور سمجھنے کی طاقت اس کو پیدا ہو جاتی ہے. جو صرف خالص اسکول میں پڑھتا ہے وہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی جہاں مدرسے کے بچوں کی ہوتی ہے. ایک چیپٹر رٹنے میں اس کو پسینہ آ جاتا ہے اور یہ 5 چیپٹر مسکراتے ہوئے رٹ لیتا ہے, ایگزام میں لکھتا ہے, سب سے ٹاپ کر جاتا ہے. یہی ہوا کہ مجھ کو آج پڑھاتا تھا پروفیسر, اور دوسرے دن جب وہ 5 پیج کا جب نوٹس میں سناتا تھا وہ میرا چہرہ دیکھتا تھا کہ صاحب مجھ کو لکھانے میں دیر نہیں لگتی, اور یہ جنات یا انسان ہے کہ دوسرے ہی دن پورا سنا دیتا ہے. میں ایگزام کی تیاری کے لیے میں لکھواتا ہوں. مدرسے کی چٹائی کی برکت ہوتی ہے کہ آدمی کا سینہ کھل جاتا ہے, دماغ کی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں, اور مدرسے میں پڑھنے والا آدمی اگر محنت سے پڑھے تو مدرسے کی کتابوں کے علاوہ اسکول کی ساری کتابوں کو بھی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. اس کی مثال مولانا شاہد مصباحی جو اشرفیہ میں پڑھا, فارغ ہوا, آئی ایس کی تیاری کیا, اور ابھی وہ ہمارے بہار میں آئی ایس آفیسر ہے. وہ اللہ صمد یعنی کار پہ چل رہا ہے, شاندار کار ہے. اور صاحب ہماری بہار کے سمستی پور میں وہ اس کا اپوائنٹمنٹ ہے, زبردست مدرسے کا پڑھا ہوا مولانا. پتا چلا کہ مدرسے کے بچے اگر محنت کریں تو اچھی انگریزی بھی بولیں گے, وہ اچھی عربی بھی بولیں گے, اچھی اردو بولیں گے. اور آج کل ویگیانک کی ریسرچ ہے جو جتنی زیادہ زبانوں کا جانکار ہوتا ہے اتنی ہی اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. اگر نہیں یقین ہو تو محدث کبیر کو دیکھ لیں, یہ 96 ایئرز ان کی عمر ہو رہی ہے, 96 ایئرز, 96, اللہ صمد 96 سال کی عمر ان کی ہو رہی ہے, اور ابھی ہم 53 ہیں, اور وہ کیا ہے 96. اور اس 53 میں ہم لوگ پروگرام کرتے ہیں مہینے میں 30 دن تو تھکاوٹ کا احساس ہو جاتا ہے. لیکن وہ 96 میں ابھی میں ہگلی میں تھا 3 دن پہلے, تو پتا چلا کہ حضرت 10 دن سے اسی علاقے کا دورہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ان 96 میں بندہ بستر سے نہیں کھڑا ہو پاتا ہے, پیشاب پخانہ اپنے میں کرتا, اور بھی یہ سفر کرنا, اور پھر وہاں 1-2 گھنٹے تک تقریر کرنا, اور بالکل جوانی کی کڑک والی آواز میں تقریر کرنا. یہ اسکول کے ٹیبل کا اثر نہیں ہے, یہ مدرسے کی چٹائی کی برکت ہے, یہ مدرسے کی چٹائی کی برکت ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ. ایسے منہ کھول کے دیکھ رہے ہو مجھ کو جیسے میں نگل جاؤں گا, ایسے کیوں کر رہے ہو؟ زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. میں بہت مسرور اور خوش ہو گیا آپ کے گاؤں کو دیکھ کر. اتحاد میں اتنی خوبصورت محفل, سبحان اللہ. کرسیوں کا انتظام کیا گیا تھا کہ آپ آرام سے بیٹھ سکیں, نیچے کارپیٹ ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو ذلیل نہ سمجھیں, آپ کو عزت کے ساتھ بلایا گیا. اوپر میں خوبصورت شامیانہ ہے, کیوں؟ تاکہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر حضور کی سیرت سنی ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کی پیدائش سنی ہے, سرکار دو جہاں کی تعلیمات تو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینی ہے, تاکہ وہ جملہ ہم نہ بولے جو ہمارے بیٹے بول رہے ہیں.
وہ آئنسٹائن کو پڑھتے ہیں مگر حضور کو نہیں پڑھتے ہیں. ہمارے بچے گاندھی کو پڑھتے ہیں مگر حضور کو نہیں پڑھتے ہیں. اسکول کالج میں چونکہ ہمارے بچے اس طرح کی مینٹلٹی ہی نہیں رکھتے ہیں. مدرسے میں جو پڑھا اسی کو مطلب ہے نماز روزے حج و زکات کے قانون سے دعا قنوت آیت الکرسی درود ابراہیمی. اسکول کالج میں پڑھنے والا کیوں پڑھے گا؟ وہ تو ڈی ایم بننے کے بعد بھی سبحان ربی الاعلیٰ ٹھیک سے نہیں کہنا جاتا ہے. اور پھر 30 سال پڑھا 30 سال نوکری کیا 60 سال کے بعد موت کا انتظار ہے. اب جہاں مر کے گیا ساری زندگی جو انگریزی پڑھا ہے اور عربی نہیں پڑھا ہے نماز پابندی سے نہیں پڑھا تو یہاں تو 60 سال نوکری کیا اچھا سے کھا پی لیا مکان گاڑی خرید لیا بنا لیا لیکن اب مرنے کے بعد جہاں گیا ہے وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اب آپ بتائیں کہ وہاں کتنی درگت ہوگی اس ڈی ایم کی جو ڈی ایم ایک سجدہ ٹھیک سے نہیں کیا ہے. وہاں کتنی درگت ہوگی اس منسٹر کی جو دعائے قنوت تک جسے یاد نہیں ہے. اس لیے وہ گاؤں دیہات کا جاہل جو حل چلاتا ہے مگر دعائے قنوت یاد ہے آیت الکرسی یاد ہے اور قرآن شریف تجوید کے مطابق پڑھتا ہے. وہ گیہوں چاول اپجاتا ہے ٹھیک سے پہنتا نہیں ہے ٹھیک سے کھاتا نہیں ہے چونکہ اس فصل کو اپجایا اس کو بیچا اگلی فصل لگایا اسی میں سے کھانا ہے اسی میں سے علاج کرنا ہے اسی میں عید کی تیاری کرنی ہے بیمار پڑے علاج کرنا ہے بیٹی کی شادی کے لیے بچانا ہے. بہت پریشانی ہوتی کاشتکاروں کو چونکہ فصلیں پیدا ہوتی ہیں 500 کنٹل مکئی کی فصل پیدا ہوگی مگر اس کو بیچنا ہے چونکہ کھاد بھی جو آپ ادھار لائے ہیں اس کو دینا بھی ہے اگلی فصل لگانا ہے. بڑا پرابلم ہے. مگر اگر اس پرابلم کے ساتھ اگر نماز اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ شرافت کے ساتھ رہتا ہے قرآن قاعدے سے مکتب میں پڑھ لیا ہے وہ ڈی ایم جو دلی میں رہ کے بریانی کھاتا رہا 30 سال تک اب مرنے کے بعد وہاں گیا جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے جہاں سدا رہنا ہے جہاں موت کو ذبح کر دی جائے گی. دنیا میں تو تکلیف پر ہی موت آ گئی مرنے کے بعد تو موت ہی نہیں ہے موت کو ذبح کر دی جائے گی. اب آگ ہے تو آگ ہی میں چلتے رہو خربوں سال مہاسنکھوں سال. تو جس کی نظر آخرت پہ رہے گی اس ڈی ایم سے بہتر ہے وہ ہل چلانے والا کسان جو اچھا نہیں کھایا 100 سال زندہ رہا. 100 سال 1 سیکنڈ ہے اللہ کے نزدیک اور اللہ کے نزدیک آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. اگر 100 سال تنگی میں رہا بس ایمان بچا کے نماز بچا کے دنیا سے چلا گیا اب وہاں گیا جہاں مہاسنکھوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دی جائے گی. جہاں تک نگاہ جائے گی حد نگاہ تک ایک جنتی کا اپنا گھر ہوگا. سونے چاندی کی اینٹ سے بنا ہوا گھر ہوگا. اس کے مکان کے نیچے سے 3 نہریں گزریں گی شہد کی شرابن طہورہ کی اسلم مصفہ کی نہریں. 70 خوبصورت بیویاں دنیا میں اگر خوبصورت بیوی نہیں ملی باکردار خوبصورت تو صبر کر لیں 100 سال 1 سیکنڈ ہے اور اس 100 سال میں 15 سال کا بچپن اور پھر 50 سال کے بعد کا بڑھاپا تو پتہ چلا وہ 25-30 سال جو جوانی کے ہیں اسی میں ناک نقشے کی قدر ہوتی ہے اور 60 سال کے بعد جب کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور ہاتھ کانپنے لگتا ہے تو 18 سال کی حسینہ جمیلہ ہو یا 90 سال کی کھوسٹ بڑھیا کوئی فرق نہیں پڑتا. ساری باتیں بدن کی طاقت اور جوانی سے ریلیٹڈ ہیں. طاقت ختم جوانی ختم تو حسن کا سارا خمار اتر جاتا ہے. تو یہاں تو 15 سے 20 سال جو 1 سیکنڈ کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اب مرنے کے بعد وہاں تو بڑھاپا ہی نہیں آئے گا سب دن بندہ جوان رہے گا. 30 سال کی جوانی ہوگی 30 مردوں کے برابر طاقت ہوگی اور 70 حوریں ایک جنتی کے نگاہ میں آئیں گی. وہ خوبصورت ہو کے تھوک دے تو 7 سمندر کا نمکین پانی میٹھا ہو جائے. وہ حور اگر اپنا زلف دکھلا دے تو دنیا کے سارے لوگ اس میں زلف دیکھ کر بے ہوش ہو جائے. تو اس لیے نظر اگر حور پہ رہے گی تو دنیا کی کوئی عورت نہ آپ کا ایمان چھین پائے گی نہ آپ کی عزت لوٹ پائے گی. آپ دونوں میں ساری زندگی میں کنوارا رہ جاؤں گوارا ہے مگر وہ جنت کی حور ملے اس کی تیاری وہ کرے گا. اگر حور مل گئی تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا سدا اللہ اسے جوانی عطا فرما دے گا. تو نظر چونکہ حور پہ نہیں ہے اسی لیے کسی ڈومنی کی بیٹی اچھی لگی میرا بیٹا اسی کے لیے بھاگ جاتا ہے. چونکہ نظر حور پہ نہیں ہے اس لیے کسی چمار کی بیٹی پہ نظر پڑی میری اسی کو میرا بیٹا لے کر بھاگ جاتا ہے. نظر چونکہ حور پہ نہیں ہے اسی لیے میری بیٹی کسی چمار کو دیکھتی ہے اسی کے ساتھ بھاگ جاتی ہے.
دین ایمان سب لوٹ جائے، کتنے دن تک اس چمار کے ساتھ تو رہے گی؟ 25 سال کی جوانی رہتی ہے، اگر زندہ رہ بھی گئی، اگر طاقت رہ بھی گئی تو 25 سال 1 سیکنڈ ہے۔ اس کے بعد جہاں بوڑھی ہوئی تو قتل کر کے پھینک دے گا وہ۔ بوڑھی تو چھوڑو، آفتاب پونا والا خوبصورت لڑکی سے پیار کیا، پورے بدن کو درندے کی طرح نچوڑا، پھر 50 ٹکڑے کر کے 50 جنگل میں پھینک دیا۔ یہ جبل پور کا وہ ڈھابا کا مالک، مسلمان کہلانے والی مسلمان گھرانے کی بیٹی، اس سے محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تم نے پیار کر لیا اور وہ شادی بھی کر لی تم نے مسلمان اسلام سے ہٹ کر کے، تو اب تو تم کو وہاں رانی بن کے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اس کے لیے، اب تو وہ رانی بنا کے رکھے، مگر بدن نچوڑ کے گلا دبا کر کے جبل پور کی نہر میں پھینک دیا۔ یہی حال ان ساری لڑکیوں کا ہوگا جو ماں باپ کی عزت کی پرواہ کیے بغیر، جو اسلام کی پرواہ کیے بغیر، آخرت کی پرواہ کیے بغیر، صرف خواہشات سے مخلوط ہو کر ایک غلط قدم اٹھائے گی۔ جنت تو چھوڑو، جہنم کی آگ تو وہاں ملے گی، اور دنیا میں رسوائی کی آگ، بے عزتی کی آگ، قتل کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور جو صبر کرے، آگ کی حفاظت کرے اور پھر صبر کر کے رہے، ماں باپ کے فیصلے پہ راضی رہے، نکاح اللہ کے نام پہ ہوتا ہے اور زنا شیطان کے نام پہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پر اگر نکاح ہو تو کالی کلوٹی عورت بھی اگر بوڑھی ہوتی چلی جاتی ہے، محبت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک 80 سال کا بوڑھا اپنی بیوی کو کاندھے پہ لے کے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتا ہے ڈاکٹر اسے بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ڈاکٹر سوچتا ہے کہ صاحب اس بوڑھی کی ضرورت تو اس کو ہے نہیں، یہ خود بوڑھا ہو چکا ہے، مگر یہ کیسی محبت ہے کہ کہتا ہے اسے بچاؤ میں مر جاؤں گا۔ خود بیمار ہے، اپنی بیمار بیوی کو لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہے، وہاں تو جوان کو کاٹا جاتا ہے اور یہاں 70 سال کی بوڑھی کو کاندھے پہ اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ نکاح اللہ کے نام پہ ہوا ہے۔ اللہ کے نام پہ جب رشتہ جڑتا ہے تو وقت بڑھتا چلا جاتا ہے، محبت پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی برکت ہے، اسے نکاح کو فروغ دیا جائے اور زنا سے مکمل طور پر سوسائٹی کو اجتناب کرنے کی دعوت دی جائے۔ اپنے بال بچوں پہ زبردست کنٹرول اور بال بچوں کو نیک بنانے کے لیے شادی کے موقع پر اچھی ماں کا سلیکشن کرنا ہے۔ اسی پوائنٹ پہ میں زور دے رہا ہوں چونکہ آج بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بچے شراب پی رہے ہیں، بچے رات رات موبائل چلا رہے ہیں، بچے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یوٹیوب چلا رہے ہیں۔ اسی یوٹیوب میں کوئی لڑکی اچھی نظر آ گئی نیٹ پہ اور اسی کو دل دے رہا ہے، اگرچہ وہ لڑکی 10 مردوں کے ساتھ جھول چکی ہے، وہ 4-5 حمل اس کا گر چکا ہے، مگر پھر بھی میرا بیہودہ بیٹا بولتا ہے کہ وہ میرے لیے پیدا ہوئی ہے، وہ انٹچڈ ہے۔ اس کو اس کا دوست کہتا ہے کہ اس کے تو 10 حمل گر گئے ہیں، بولتا نہیں غلط بات، وہ انٹچڈ ہے، اچھوت ہے، میرے لیے ہی پیدا ہوئی ہے، اس کو کوئی دوسرا مرد نہیں چھوا ہے۔ یہ محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ محبت نہیں، محبت تو بہت پاکیزہ چیز ہے، یہ صاحب خواہشات کی زد میں آ کر کے شیطان کے بہکاوے میں آ کے یہ اپنی عقل کھو چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پیچھے پاگل ہے۔ نظر نہیں آتا کہ پاخنے کی کیڑے کو میں کیسے چاٹ رہا ہوں۔ جو 10 مردوں کی گود میں جھول چکی ہو، 10 مرد اس کے ہاتھ کو پکڑ چکی ہو، جس کے 2-4 حمل چور دروازے سے گر چکے ہوں، وہ میری بیوی کیسے ہوگی؟ اس کے ساتھ بچے اچھے کیسے پیدا ہوں گے؟ دنیا میں سارا کام ایک سسٹم سے ہو رہا ہے، اسی سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے کہ ماں اچھی باپ اچھا تو بیٹا قطب پیدا ہوتا ہے، بیٹا ابدال پیدا ہوتا ہے، بیٹا طاقتور پیدا ہوتا ہے، بیٹا کمزور نہیں۔ ماں باپ بیمار ہیں تو بیٹا بیمار پیدا ہوتا ہے، ماں باپ دبنگ ہیں تو بیٹا دبنگ پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح فزیکل طاقت کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح اسپریچول فورس کا اثر ہوتا ہے، روحانی طاقت کا، کہ ماں باپ اندر سے اگر خوب نیک ہیں تو اس کی نیکی خون کے قطرے کے ساتھ بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میں اس چیپٹر پہ میں ایک بہت بڑا اسلامیات کا چیپٹر میں کھولنے والا ہوں تاکہ میری یہ بات مکمل ہو جائے۔ میں اس سے پہلے میں وہ بات آپ سے کہہ دوں کہ میرا بیٹا جو کہ حضور کو پڑھتا نہیں ہے، اس لیے وہ گاندھی کی بات مثال میں دیتا ہے، وہ نہرو کی بات مثال میں دیتا ہے، وہ گولڈ اسمتھ کی بات مثال میں دیتا ہے، وہ آئنسٹائن کی بات مثال میں دیتا ہے، وہ امبیڈکر کی بات مثال میں دیتا ہے۔ اور جس دن بچہ میرے مصطفیٰ کو پڑھ لیا وہ سمجھ لے گا کہ سب سے بڑا حکیم مصطفیٰ، سب سے بڑا معلم مصطفیٰ اور سب سے بڑے فائز مصطفیٰ، ان سے بڑا کوئی ہو تب نہ ان کی مثال دے۔ اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ذات ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور
پڑھے گا وہ وہی بولے گا جو ڈاکٹر جان برنارڈ شا بولا تھا. برنارڈ شا کرسچن ہے, برنارڈ شا برٹن کا رہنے والا ہے, اتنا بڑا ادیب انگریزی زبان کا کہ اس کی کتاب ہندوستان کی یونیورسٹیز میں چلتی ہے. دو چار لچا لفنگا انڈیا کا نہیں بلکہ وہ انگلینڈ کا, اور اتنا بڑا رائٹر پڑھا لکھا کہ آج 50 سال ہو گئے اس کے مرے ہوئے, اس کی کتاب آج تک انڈیا کے کالج میں چلتی ہے. میں جب انگریزی میں آنرس اور ایم اے کر رہا تھا تو ڈاکٹر برنارڈ شا کی کتاب شامل تھی میرے نصاب میں. اس کو بہت بڑے ڈراماٹسٹ تھے, بہت بڑے ادیب ساہتیہ کار تھے, اور آج بھی ہندوستان کے ہر کالج میں ان کی کتاب پڑھائی جاتی ہے. ولیم ورڈسورتھ, ولیم شیکسپیئر بہت بڑا ڈراماٹسٹ تھا, انہوں نے انگریزی زبان کو بہت دور تک لے گیا. تو اس کے بعد اونچائی پہ پہنچانے والا وہ ڈاکٹر برنارڈ شا ہے, بہت بڑے ادیب, بہت بڑے ڈراماٹسٹ اور بہت بڑے مصنف اور بہت بڑے قلم کار اور بہت بڑے اسکالر کا نام ہے برنارڈ شا. ذرا غور سے سننا, تم مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے چونکہ تم نے عالموں کو گالی دی ہے اور تم نے عالموں سے اپنے آپ کی دوریاں بنا لی ہے. لیکن آج یہ ساری باتیں بہت سارے غیر مسلم اسکالر کو معلوم ہے, اسے حضور کی حدیث معلوم ہے, چونکہ آپ جلسے کو تماشا بنا دیتے ہیں. جلسے میں گئے چلو مشاعرہ ہو جائے, نعت خوانی ہو جائے, نعت خوانی بھی نذرانہ بھی موٹا دیا, اور اس کے بعد نفاق بھی دیا, چھوٹ بھی دیا, اور اس کے بعد پھر صاحب نعت سنے اور گھر بھاگ گئے. مولانا صاحب حدیث قرآن دکھاتا رہا, سناتا رہا, اور پورا مجمع خالی ہو گیا. اگر ایسا حال رہا تو آنے والے دن میں کوئی عالم نہیں ملے گا, فقیہ نہیں ملے گا, سب گویہ ہو جائے گا. جب دیکھے گا کہ بھائی 20 سال تک میں نے فقہ پڑھ کر کے میں عالم بنا, اور نہ کوئی تنخواہ بڑی ہے مدرسے میں, نہ عزت ہے, نہ پوچھ ہے, یہاں تو وہ اردو بھی ٹھیک سے تعمیر ادب نہیں جانتا ہے, ہمارے شریعت نہیں جانتا ہے, اور ہندی میں کسی سے نعت لکھوا کے موبائل میں اس کو رکھ لیا ہے, اب اسی کو دیکھ دیکھ کے وہ نعت پڑھ رہا, آواز تھوڑی اچھی ہے تو اس کو نذرانے بھی مل رہے ہیں اور صاحب چھوٹ بھی مل رہی ہے, 10,000 نذرانے 25,000 چھوٹ, تب وہ کار پہ اڑتا ہے. تو میرا کوئی بیٹا عالم نہیں بنے گا, وہ بول سب گویہ بن جائے گا, سب گویہ بن جائے گا, جہاں مال ملے گا جس لائن میں اسی لائن میں جائے گا. اگر آپ نے عالم کو سمان دیا, عالم کا ہاتھ چوما, ان کو عزت کی, مسجد کے امام کو سمان دیا, تو پھر بچہ گویہ نہیں بنے گا, بچہ متقی فقیہ بن جائے گا, بچہ عالم بنے گا, بچہ مسجد کا امام بنے گا. اگر یہی حال مشاعرے والا رہا کہ جلسہ مشاعرہ بن گیا, 12-1 بجے رات تک مشاعرہ ہوا, اور اخیر میں ایک مولوی صاحب آ کے تقریر کیا, آدھا مجمع صاحب, تو کوئی عالم نہیں بنے گا, مدرسے میں پڑھانے والا نہیں ملے گا, مسجد میں نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا. اس لیے یہ ٹرینڈ بدلیے اور یہ گویے والا کلچر ہٹائیے. جیسے 50 سال پہلے تلاوت ہوئی اور ایک نعت ہوئی, 5 اشعار کی نعت, اس کے بعد صرف خطاب ہو رہا, حدیث سنائی جا رہی ہے, قرآن سنایا جا رہا ہے. اس میں ہوتا کیا تھا کہ لوگ دکاندار ہوتے تھے, کاشتکار ہوتے تھے, اور یہی تقریر سن سن کے سب مینی عالم ہو جاتے تھے, بچہ بچہ علم دوست ہو جاتا تھا. تو آج چونکہ گویے کو اہمیت دی جا رہی ہے, اس لیے ہمارا بچہ درسگاہ سے خالی کر کے گویہ بنتا جا رہا ہے. عزت عالموں کو دینی ہوگی تاکہ ہماری مسجدیں ویران نہ ہو, میرا مدرسہ ویران نہ ہو, اور ہمارا دل نہ اجڑے. جب عالم کو سمان دیا جائے گا تو بعد میں ڈاکٹر بچے کو بعد میں بنائے گا, پہلے اپنے بچے کو عالم دین. بے شک سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور آواز گھٹاؤ, تم آواز گھٹاؤ, یا میں دوبارہ آواز گھٹاؤ اور آواز کم کر دو اس کو, اور آواز کم کر دو اس کو, اور ڈاؤن کر دو اس کو, آواز کم کر دو اس کو. ادھر ہم چلائیں اور تم آواز بالکل ختم کر دو. آواز اچھی رکھو تاکہ دوسرے جلسے والے پھر تم کو بلائیں گے اور تمہارا چلے گا. پھر آواز کم کر دیا, آواز پہ تم دھیان دو, آواز کہاں خراب ہو گئی, آواز تمہیں پھر ڈاؤن کر دیا. ڈاؤن کرو تو مائک پھیر دیں گے, بغیر مائک کے بولیں گے. ایک بات لوگ سے بولیے سبحان اللہ, اور حضرات بولیے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا لا اللہ, الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. اور لوگ سے بولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آواز اور کم کر دیا, آواز کم کر, اور آواز کم کر دیا, اور آواز کم کر دیا. دیکھ رہے ہیں بدماشی ہو اس کی, ہاتھ نچاتا رہتا ہے. ایک بار ساؤنڈ سسٹم کر کے رکھو اس کو, اور تیز کرو آواز کو. پہلی بار ہے, پھر آواز کم کر دیا. بیکار ساؤنڈ تم لوگ آتا ہے. ہاں بس چھوڑ دو, حضرت رہا سے, اب حضرت رہا سے. ایک بار اندر رشی بھائی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم
وعلیہ مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چونکہ آج میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, مجھ کو 4 بجے ٹرین پکڑنی ہے, اس لیے مجھ کو جلدی جلدی سے بیان دینا ہے آپ کے سامنے. آج 4 گھنٹے کا خطاب تو نہیں ہوگا, البتہ آئندہ اگر موقع ملا پھر آپ کو تھکا دیں گے, 4 گھنٹے والی تقریر کریں گے. آج 4 گھنٹے والی تقریر نہیں ہوگی, بس تھوڑی دیر صبر کے ساتھ رہیے, میں اپنی بات آپ تک پہنچا دوں, اس کے بعد پھر میں اگلے سفر کے لیے روانہ ہو جاؤں. اور چونکہ تھوڑی گاڑی لیٹ ہو گئی تھی, اس لیے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی. اب پہلے آ بھی گیا ہوتا تو میں کیا کرتا, چونکہ آنے سے یہاں تو جو ناخواں لوگ تھے پہلے تو پڑھے ہی نہیں تھے, ان کا دور چل رہا تھا, تو پھر میری تقریر میں یہاں پہلے آ بھی جاتا, 4 بجے تھی نہیں میں, تو بھی مجھ کو 12 بجے ہی ٹائم ملتا تقریر کرنے کے لیے. اب ذرا غور سے سنیے, جو بچے نبی کو نہیں پڑھیں گے اس کا کیا حال ہوگا, اور جو بچے صرف فزکس کیمسٹری بایولوجی پڑھتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ مصطفیٰ کون ہے. لیکن ڈاکٹر برنارڈ شاہ اتنے بڑے ساہتکار, اتنے بڑے ادیب, یورپ کا رہنے والا, یہ ہندوستان کے 2-4 لچے لفنگے بدتمیز بےہودہ, یہ خبیث, یہ مردود جو پیغمبر اعظم کے خلاف بولتا ہے, یہ کتا کیا جانے کہ حضور کس کا نام ہے. ڈاکٹر برنارڈ شاہ یہ ان جیسے 1 کروڑ کتوں کو انسان بنائے گا, اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, جن کی کتاب ہندوستان میں پڑھائی جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے, He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving his problem. یہ غیر مسلم کرسچن یہ کہتا ہے کہ آج ساری دنیا اختلاف کی آگ میں جل رہی ہے. گھر جو چھوٹی یونٹ نکائی ہے, گھر میں اختلاف, انتشار, اور یہاں سے لے کے ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ اختلاف اور انتشار ہے. دنیا بد امنی کی آگ میں چل رہی ہے اور اس کا کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا ہے. آدمی بالکل جیسے کہ دیوانہ پاگل ہو گیا ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اس کو کیا کرنا ہے, کیسے جینا ہے, کیسے اختلاف ختم کرنا ہے. جیسے گٹکا سب لوگ کھا رہے ہیں, یہ سمجھ نہیں ہے گٹکا کھانے والا کہ میں کینسر کو پیسہ لے کے دعوت دے رہا ہوں. 100 پوڑیاں ڈیلی کھانے کا مطلب ہے کہ 300 400 500 روپے ڈیلی خرچ ہونا. یہ 500 روپے خرچ کر کے کینسر کو دعوت دے رہا ہے, مگر اس کو کہیے کہ یہ مت کھاؤ, تم کو کینسر کو تم بلا رہے ہو, کہاں کینسر کہاں, یہ کو مولانا صاحب لوگوں کو یہ سب سمجھ میں آتا ہے. مزہ جو آتا ہے کھانے میں سو آپ کیا جانیے گا, آپ بھی کھا کے دیکھیں, پھر آپ اس کے خلاف تقریر کرنا چھوڑ دیجیے گا. یعنی وہ ہم ہی کو بولتا ہے کہ صاحب آپ کھاتے نہیں ہیں اس لیے آپ کو مزہ ملا نہیں ہے, اور آپ جب کھانے لگیں گے تو آپ بھی اسی شاعر کی طرح 24 گھنٹے ایسے پھاڑیں گے, ایسے منہ میں ڈالیں گے. السلام کوئی کرے گا تو آپ تھوک پھینکنے کے لیے کار کا دروازہ کھولیں گے, آپ پوری گاڑی کو خراب کریں گے, اور جس کے گھر میں ٹھہریں گے اس کے بیسن کو صاف آپ تھوک سے بھر دیں گے, اور اس کے گھر کے سارے کونے کو پان کی ٹرکی سے بھر دیں گے. لوگ کہیں گے کہ کوئی انسان یہاں ٹھہرا تھا یا کوئی صاحب شرافت سے خالی شخص کو یہاں ٹھہرا تھا. یہی ہے, دوسرے کے گھر میں گیا یہاں پان کی ٹرکی پھینک دیا, اس کے بیسن کو تھوک پھینک کے گندا کر دیا. یہ شرافت اور حیا اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں ہیں. آخر کیوں, اس کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ملک الموت آ گیا تو پھر تھوک پھینکنے کی مہلت نہ ملے گی, اسی وقت میں روح نکل جائے گی, کلمہ بھی نہیں پڑھ پاؤ گے. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ زبان کو خالی رکھ, ہر وقت زبان پہ کلمہ کو جاری رکھ, حل چلا حال رہے ہاتھ میں, زبان پہ درود اور کلمہ رہے, گاڑی پہ اسٹرنگ پہ ہاتھ رہے, زبان پہ کلمہ درود رہے. آج آئے دن کار ایکسیڈنٹ کر رہی ہے. ابھی 4 دن پہلے اتراکھنڈ سے کچھ لوگ آئے تھے بنارس کاشی گنگا کے کنارے, اور پھر جب یہاں سے لوٹے تو ایک فیملی کے 9 لوگ مر گئے. کار میں چپک گئے, گاڑی کاٹ اس کی لاش نکالی گئی. روزانہ لوگ مر رہے ہیں. جب مرنا ہی ہے, گاڑی سنکر ہی جائے گی, تو اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رہے, زبان پہ درود پڑھ. جب موت آئے گی کلمہ پڑھا تو دخل الجنہ, جنت میں داخل ہو گیا. موت ایسی موت مر کے زبان پہ کلمہ رہے. یہ جو منہ میں گجتا رہے گا, موت آئے گی کلمہ نہیں پڑھا پائے گا, تھوک پھینکنے کی مہلت فرشتہ نہیں دے گا. برنارڈ شاہ کہتے ہیں یہ لوگ اختلاف میں ہے, انتشار میں ہے, آگ لگی ہے, سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے جئیں, کیسے اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں. سولوشن کہاں ہے, سمسیا کا سمادھان کہاں ہے, مسائل کا حل کہاں ہے, کہاں ہے اس کا حل؟ برنارڈ شاہ کہتے ہیں کہ میں نے جو پڑھا ہے, میں نے جو لکھا ہے, میں نے جو ریسرچ کیا ہے, اس ریسرچ کو معافی ضمیر کو ادا کرتے ہوئے برنارڈ شاہ کہتا ہے کہ he must be called the savior of humanity. وہ کہتے ہیں اسلام کے پیغمبر محمد عربی وہ صرف مسلمانوں کے پیغمبر کا نام نہیں ہے, وہ تو مانوتا کے رکشک کا
नाम है, इंसानियत के मुहाफिज का नाम है. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, बर्नार्ड शॉ कहते हैं अगर इस जदीद दुनिया में लोग मुस्तफा को अपना रहबर मान लें, अपना रहनुमा तस्लीम कर लें और उनकी तालीमात की रोशनी में अपने मसाइल का हल करना शुरू करें, he must succeed in solving his problems. बर्नार्ड शॉ कहता है वो शख्स अपने मसले का हल करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि हुजूर का कोई जवाब नहीं, उसकी तालीमात लाजवाब, उसका अखलाक लाजवाब, उसकी सीरत लाजवाब, उनकी स्पीच लाजवाब, उनके सेंस लाजवाब. अगर सारी समस्याओं का समाधान तो दुनिया में कहीं ना मिले, वो मोहम्मद अरबी की बारगाह से मिल जाए. नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत. He must be called the savior of humanity. If a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness. इसी तरह का एक जुमला मैं आपको और बताऊंगा कि डॉक्टर रामकृष्ण राव इसी हिंदुस्तान का के हिंदू हैं. बहुत सारे हिंदू अच्छे हैं, वो साहब डेमोक्रेटिक माइंड के हैं, सेकुलर हैं, वो खुद जीना चाहते हैं, दूसरों को जीने का मौका देना चाहते हैं. मगर कुछ लोग हैं मुट्ठी भर इतने इंतहाई दर्जे के खसीस और रजील और खबीस पाखाना का चाटने वाला और हराम खाने वाला, जो हिंदुस्तान में अच्छा माहौल उसको अच्छा नहीं लगता, वो आग लगाने में बहादुरी समझता है. वो जब तक दूसरों को कष्ट नहीं दे उसका पूजा नहीं होता है, वो जब तक दूसरों के घर में कीचड़ नहीं फेंके उसका पूजा नहीं होता है. ये चंद जलील किस्म के मुट्ठी भर लोग हैं, वरना अक्सर लोग सेकुलर मिजाज के, जो उसी में से एक शख्स है डॉक्टर रामकृष्ण राव, जो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, उसने हुजूर की शान जो बयान की है उस किताब को पढ़े तो आपका दिल पाक पाक हो जाएगा. एक हिंदू ब्राह्मण क्या मेरे पैगंबर की तारीफ में किताबें लिखी हैं. कुछ लुच्चे लफंगे आग लगाने में ही वो अपना कमाल समझते हैं. वो उनका एक आदमी मारा जाए तो लगता है कि उनके सारे लोग मर गए, और मुसलमान लाखों की तादाद में मर जाएं उसका कोई रहम नहीं. ऐसे कमीने रजील खबीस मरदूद कुछ मुट्ठी भर होते हैं. अगर मुसलमान शहीद हो जाए तो उसे शहादत की शानदार मौत नसीब होगी. इन्हीं रजीलों खसीसों की तरह वो इसराइल का वो खसीस बेहुदा चोटा कमीना वो है. कई साल के अंदर 1.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों, फिलिस्तीनी औरतों को मार डाला, और दुनिया के कमीने कोई उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं. ये निहत्थे लोग, कमजोर किस्म के लोग, जिसकी जमीन पे तुमने गासिबाना कब्जा कर लिया है, उसकी जमीन हड़प के मालिक बन बैठा है और उन्हीं के बाल बच्चों पे जुल्म कर रहा है, कोई नहीं बोल रहा है. और जब वो देखता है कि मेरे हाथ में कोई बोलने वाला नहीं है, मुझको अपनी लाइफ उससे लड़नी पड़ेगी, और आज जब उन काफिरों को काटा है उसके सामने मौत नाचने लगी है, उसका सारा सिस्टम जब फेलियर हुआ है, चीख रहा है, चिल्लाओ यहाँ दुनिया में. मरने के बाद तो आग तैयार है तुम्हारे लिए, हम तो यहाँ कटे मरने के बाद सीधे जन्नत पहुंच जाएंगे, और तुम तो यहाँ बारूद की आग में जलेगा, और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा. उससे ज्यादा कमीना है वो जो उसकी तरफदारी कर रहा है, जो उसका साथ दे रहा है. ये उनकी जमीन छीन कर उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी औरतों को जलील किया गया. कई लाख बच्चे हैं, औरतें मर्द हैं जो उनकी जेल में बंद हैं, उसके ताल्लुक से कोई इंसानी हमदर्दी नहीं है. और अभी 100 का कमांडर फौजी गिरफ्तार हुआ है, और हमास के नौजवानों ने उसे घसीट के लाके बंद किया है. दिल मिला रहा है, मतली आ रही है. बस पहले घमंड में चूर था कि मेरा सिस्टम सबसे ज्यादा दबंग है. इन 18 साल के बच्चों ने जब उसके मुल्क में घुस के उनके कमांडर को छीन के लाके बंदी बनाया है, अब उसे पता चला है कि हमारा सारा सिस्टम फेलियर हो गया. सारे घमंड और गुरूर को चूर चूर करके बता दिया है कि वक्त का इंतजार कर, जुल्म का अंजाम सत्यानाश है, और सब्र का अंजाम फतह व कामरानी. सच्चाई की जीत हमेशा होती है और जुल्म हमेशा परास्त होता है. उनका 100 पकड़ा गया है तो चिल्ला रहा है, बकला रहा है,
کود رہا ناچ رہا جلدی چھوڑو اس کو. یہاں 1 لاکھ کو اریسٹ کیا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں. اسی طرح کے کچھ رذیل قسم کے لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں. وہ ہمارا گھر جل جائے کوئی ملال نہیں, اس کا ایک آدمی مر جائے پرتیکریا میں تو پھر چیختا ہے چلاتا ہے. اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہندوستان چند لچوں لفنگوں کی وجہ سے اسے جلنے نہیں دیا جائے گا. اسے ان خسیسوں رذیلوں کے ہاتھ میں جانے نہیں دیا جائے گا جو تازہ تازہ ہاتھ میں جھنڈا لے کے دیش بھکت بن رہے ہیں. ہم تو 77 سال سے میرے مدرسے میں ہمارے گاؤں میں ایک نغمہ گایا جاتا ہے, امریکہ سے اچھا ہندوستان ہمارا, کینیڈا سے اچھا ہندوستان ہمارا, چائنا جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا, ناروے سے فرانس اچھا ہندوستان ہمارا, یعنی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بولے ہیں اس کی یہ گلستہ ہمارا, یہ چمن ہمارا ہے. اس چمن کو غریب نواز نے سینچا ہے. غریب نواز 800 سال سے ہندوستان کے اس چمن کی ہریالی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے کرامتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو 2-4 لچے لفنگے اگر نبی کو گالی دیں تو آپ کو تابلہ مت ہوئی, آپ سڑکوں پہ مت آئیے اور ہمیشہ پروٹیسٹ کر کے اس رذیل اس پخانہ چاٹنے والے کو ہائی لائٹ مت کر دیجیے, اس کو ہیرو مت بنا دیجیے کہ جہاں بھی کوئی کمینہ کہیں نبی کو گالی دیا پھر سے سڑک پہ آ گئے اور اس کو ہائی لائٹ کا ہیرو بنا دیا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی خبیث مردود پخانہ چاٹنے والے کو ہائی لائٹ کرنے کی. بس صبر کرتے رہیے, خاموشی کے ساتھ رہیے, اور ہمارا کوئی نوجوان ہو تنہائی میں اس کو پالے تو نریٹی دبا دے اور اس کو بولے کہ مصطفیٰ کی گستاخ کی یہی سزا ہے. اور جہاں 2-4 خاموشی سے مارا گیا پھر کوئی چوتھا ہمت نہیں کر پائے گا اسلام کے پیغمبر کو ہم گالی دیں. تو ہم کو یہ کام کرتے ہی نہیں ہے. ہم لوگ ہوا آؤٹنگ کر دیتے ہیں, جلوس نکالو, پروٹیسٹ کرو, احتجاج کرو, اور اس کو ہیرو بنا دیا, اس کو پروٹیکشن مل گیا, جیل میں چلا گیا, پولیس آگے پیچھے ہوا, صاحب ہیرو بن گیا, اس کو لوگ سکہ اور سونا سے تول دیتا ہے. ہمیشہ یہاں کوئی پڑھا لکھا, کوئی دانشور, کوئی اسکالر اگر وہ کتاب کی زبان میں اسلام کے خلاف بولتا ہے تو ہمارے رائٹر اس کے خلاف جواب دیں. ان کے پاس جتنی عقل ہے, جتنی قابلیت ہے, جتنی ایبیلیٹیز ہے, وہ ساری ایبیلیٹیز کا استعمال کر کے تندان شکن منہ توڑ جواب دے. اس کا کتابیں لکھیں, اخبار میں مقالات لکھیں, واٹس ایپ پہ مضامین لکھیں. پڑھے لکھے آدمی کی بات کی جائے گی, نہ کہ کسی چوٹے کمینے کی ساری باتوں کا جواب دیا جائے گا. نہیں, پڑھا لکھا کوئی رائٹر ہو تو ہم ان خسیسوں کی بات پہ دھیان نہیں دیتے. اس ہندوستان کا ایک برہمن ڈاکٹر رام کرشن راؤ ہے جو میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. وہ پروفیسر جانتی ہی کالج میں پڑھاتا ہے, کس قدر کتنا علم والا ہوگا, ڈاکٹر PhD ڈگری ہولڈر. وہ ڈاکٹر نے ہمارے پیغمبر کی شان میں ایک کتاب لکھی ہے. وہ کلمہ ہمارے پیغمبر کا نہیں پڑھتا ہے, وہ مسلمان نہیں ہے, مگر وہ سیکر آف ٹروتھ ہے, وہ سچائی کی جستجو کرنے والا, وہ متلاشی حق ہے کہ حق کہاں ہے, سچائی کہاں ہے. اس کے لیے آدمی مطالعہ کرتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے. جیسے ہم لوگ ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسروں کی کتابیں پڑھتے ہیں, دیکھیں وہ کیا کہا ہے, کیا بولتا ہے, اس کی سوچ کیسی ہے. اگر اس اسلام مخالف کوئی بات انہوں نے لکھی ہے, اس کا جواب کیسے دیا جائے گا. ذرا غور سے سنیے, ہمارے بچے نہیں پڑھیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ نبی کی شان بیان کرو, تم جلوس میں نکلے ہو, ہاتھ میں جھنڈا ہے, میرا پیغمبر مہان, میرا پیغمبر بڑا, میرا پیغمبر سب سے اعلیٰ, سب سے اولا, سب سے بالا, سب سے بالا. یہ بتا دو, کوئی ایک بات بتاؤ کہ سب سے بڑے کیوں ہیں, سب سے اونچے کیوں ہیں, بتاؤ. نہیں بتا پائے گا چونکہ آپ نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا. آپ کی ساری توجہ ہے جھنڈا اٹھانے پہ, آپ کی ساری توجہ ہے اپنے گھر پہ لائٹنگ جلانے پہ, آپ کی ساری توجہ ہے ایک دن 2-4 گھنٹے جلوس میں نکل گیا, بس خوب صاحب ڈیجے بجایا, ہوا ہوٹنگ کیا, چلے آیا. یہ مصطفیٰ کی محبت کا آپ نے حق ادا کر دیا. یہ ہمارے بچے ہیں آج کل جلوس کا غلط استعمال لوگ ڈیجے کر کے کر رہے ہیں اور کافروں کو خوش کر رہے ہیں. چونکہ پہلے وہ ناچتا کودتا تھا, ہم اس کی برائی بیان کرتے تھے, اور آج ہمارے بچے ناچنے کودنے لگے, ڈیجے بجانے لگے, اب وہ ہنستا اور ہم کو چڑھاتا ہے. آپ تو ہمارا مذاق اڑاتے تھے, اب تو آپ کے ہی بچے نکل رہے ہیں, ڈیجے بجا رہے ہیں, ناچ گا رہے ہیں. اب آپ بتائیں کیا کر رہے ہیں. ہم کو آپ کہتے تھے ناچتا ہے, اب تو آپ کے بچے خود ناچنے لگے. اس لیے میں اپنے بچوں کو پیغام دیتا ہوں کہ جلوس محمدی میں نہ ڈیجے ہو, نہ موٹر سائیکل ہو, نہ کار ہو, بلکہ سادہ لباس پہن کر, سر پہ ٹوپیوں سے پگڑی سے سجا کر, ہاتھ میں جھنڈا لے کر, نہ کسی کو تکلیف, نہ کسی کے خلاف نعرہ, بالکل امن کا جلوس جب نکلے تو تمہاری شرافت ہر جلوس میں 50 مشرکوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دے گی.
مسلمان بنا دے گی، تمہارا جلوس بھی اسلام کی تبلیغ کرے گا، اسلام کی بدنامی کا ذریعہ نہ ہوگا۔ مگر کیا کریں، ہم لوگ تو چیختے ہیں، چلاتے ہیں، ہمارے شریف قسم کے بچے اس کو مانتے نہیں ہیں۔ جلوس نکالنا فرض واجب نہیں ہے، ایک اچھا کام ہے، خوشی کا اظہار ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے مصطفیٰ کو پڑھنا، حضور کی تعلیمات کو جاننا، سرکار کی سیرت پہ عمل کرنا، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھنا۔ یہ نماز فرض ہے، جلوس فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، غوث پاک کا بکرا فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، محرم کا کچرا فرض نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، بریلی شریف عرس میں جانا یہ فرض واجب نہیں ہے۔ ہاں، نماز کے ساتھ کوئی بریلی جا رہا ہے تب تو وہ اعلیٰ حضرت کا سچا عاشق، اعلیٰ حضرت کے فیض سے مالا مال ہو جائے گا۔ اب کوئی نماز کے ساتھ اجمیر جا رہا ہے تب غریب نواز کا فیض اس کو ملے گا کہ گیا تھا یہاں سے چور بن کے وہاں سے لوٹے گا ولی بن کر، سبحان اللہ۔ یہاں سے گیا تھا بے نمازی بن کر، وہاں سے فیض غریب نواز سے مالا مال ہو کر تہجد گزار بن کے لوٹے گا۔ ورنہ بیٹا بیٹی ایسے تو ہندو لوگ بھی بولتا ہے، ہم بنارس کاشی وشوناتھ گئے، یہ بیٹا مل گیا، یہ بچہ مل گیا، یہ مکان مل گیا، گورکھناتھ گورکھپور گئے، یہ گاڑی مل گئی۔ یہ ساری ذلیل سی دنیا کی طرف منسوب وہ بھی کرتا ہے۔ اگر وہ گورکھناتھ نہیں بھی جاتا، دنیا میں تو بے شمار لوگ ہیں جو مذہب کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی اللہ کوئی خدا نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے پاس 50 لاکھ کی کاریں ہیں، ان کے پاس 10 بیٹا ہے، ان کے پاس 50 فیکٹری ہے۔ وہ کہاں بولتا ہے کہ ہم وشوناتھ گئے تو ہمارے بیٹا ہو گئے، گاڑی ہو گیا؟ وہ تو قدرت کے قانون کے مطابق ان کو بیٹا ہونا تھا، گاڑی ہونی تھی، ان کو دولت مند بننا تھا، چونکہ اللہ کے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جسے لڑکا لڑکی دونوں دیتا ہے، اور کسی کو صرف لڑکا دیتا ہے، لڑکی نہیں دیتا ہے، اور کسی کو صرف بیٹی دیتا ہے، بیٹا نہیں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں سے محروم بانجھ رکھتا ہے۔ یہ قرآن شریف میں آیا ہے۔ اب آج چکے قرآن شریف کی آیتوں پہ وشواس رہا نہیں، کمزور ہو گیا۔ جب کمزور ہوا، شادی کے سال بھر ہو گئے تو اب دوڑ کے کوئی اجمیر جا رہا ہے، کوئی بنارس BHU بنارس ہندو میڈیکل کالج جا رہا ہے کہ اب بچہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کا بلڈ ٹیسٹ، اس کا بلڈ ٹیسٹ کیجئے۔ اب 10 سال میں کچھ نہیں ہوا تو مولانا کے پاس دوڑ کے آ گیا، 50 تعویذ دیا، پھر بچہ نہیں ہوا، بس مایوس ہو کے منہ چہرہ لٹک کے بیٹھ گیا۔ اللہ نہیں دیا ہم کو، اب اللہ سے ناراض چل رہا ہے۔ اللہ نے بیٹا ہے بدتمیز، اللہ نے کہا ہے کہ میں نے زمین بنائی، میں نے آسمان بنایا، میں نے تجھ کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، تم ماں کے پیٹ میں ناپاک قطرہ پی کے زندہ رہے، اور ماں کی شرمگاہ سے تجھ کو اللہ نے دنیا میں پیدا کیا۔ تیری پیدائش کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ اللہ ہے جو کسی کو دولت مند بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو لمبا بناتا ہے، کسی کو ٹھگنا بناتا ہے، کسی کو شہر میں پیدا کرتا ہے، کسی کو دیہات میں پیدا کرتا ہے، کسی کو امریکہ میں پیدا کرتا ہے، کسی کو ہندوستان کے گاؤں میں پیدا کرتا ہے، کسی کی زبان سریانی ہے، کسی کی زبان لیٹن ہے، کسی کی زبان فرینچ ہے، کسی کی زبان عربی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک ماں حوا، ایک باپ آدم، اسی ایک ماں باپ سے الگ الگ زبان جاننے والے انسان کو اللہ نے پیدا کر دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے اختلاف، زمین آسمان کا اختلاف، زمین سورج اور چاند کا، آسمان اور زمین کا اختلاف، یہ رنگ اور نسل کا اختلاف، یہ زبان کا اختلاف، یہ اللہ کی نشانی ہے کہ ایک آدم سے کئی ہزار زبانوں کے جانکار اس کی اولاد کو پیدا کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں قدرت کی نشانی۔ وہ اللہ ہے جو کسی کو لمبا پیدا کیا، کسی کو ٹھگنا پیدا کیا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، کسی کو اللہ نے اولاد دیا، کسی کو بانجھ رکھا، کسی کو صرف بیٹا دیا، کسی کو صرف بیٹی دیا، کسی کو دونوں دیا، اور کسی کو دونوں سے محروم رکھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہیں، جناب لوط علیہ السلام کو صرف بیٹیاں ہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے، اور اب پیغمبر آخر الزمان کو اللہ نے بیٹا بھی دیا اور بیٹی بھی دیا۔ یہ قدرت کی نشانی ہے، مگر چونکہ یہ قرآن پڑھے گا تب نا۔ یہ تو ڈاکٹر کے پاس دوڑا، یہ تو درگاہوں پہ دوڑا، اس کے پاس کچھ نہیں ہوا تو چہرہ لٹکا کے اللہ سے مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ قرآن پڑھنے والا بیٹا ملے تو بھی شکر ہے، بیٹی ملے تو بھی شکر ہے، اولاد نہیں ملے تو بھی صبر ہے۔ شکر ہے تو نعمت بڑھے گی، اور صبر ہے تو بے پناہ اجر اللہ عطا فرمائے گا۔ انما
يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حساب. جو اللہ کی دی ہوئی مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اسے بے حساب نواز دیتا ہے. اس معلومات سے دل کی گرہیں کھلتی ہیں. عالموں کی صحبت میں رہے اور خوبصورت لڑکی اس کی نکاح کر لیتے جو کہ حضور کا حسن ہی ایسا تھا, حضور کی طاقت ہی ایسی تھی. مگر اس جوانی میں تو مصطفیٰ نے 40 سالہ ادھیڑ عورت جو 2 شوہر سے بیوہ ہے ان سے نکاح کیا. اگر مصطفیٰ خواہشات سے مغلوب ہو کے شادی کرتے یا دلچسپی مزہ لینے کے لیے کرتے تو کبھی حضور 40 سالہ عورت کا انتخاب 25 سال کی جوانی میں نہیں کرتے جو 2 شوہر سے بیوہ ہے. اس کا مطلب مصطفیٰ کا ہر قدم حکمتوں سے بھرا ہے. ان کی بولی لاجواب, ان کا چلنا لاجواب, ان کا بیٹھنا لاجواب, ان کی مسکراہٹ لاجواب, ان کی عبادت لاجواب, ان کی خلوت لاجواب, ان کی جلوت لاجواب, ان کا گھر سے باہر میدان جنگ میں جانا لاجواب. تو مصطفیٰ کا ایک سے زیادہ شادی کرنا بھی لاجواب یہ دین کی قیمتوں میں شامل ہے. حضور 50 سال کے بعد ساری شادیاں آپ نے کی ہیں. باقی جتنی بھی شادیاں ہیں سیدہ عائشہ سے, سیدہ آسیہ سے, صفیہ سے, سیدنا سودا سے, سیدنا ام سلمہ سے, ام حبیبہ سے, سیدنا ریحانہ سے, امہات المومنین جو آپ کے حرم سرا میں آئی وہ سب کب آئیں جب مصطفیٰ کی عمر شریف 50 سے آگے تجاوز کر چکی تھی. 50 سے آگے طبعی طور پر آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے وہ جان سکتے ہیں. اور اس وقت آپ نے ساری شادیاں کی بات میں 50 سال کے بعد اور وہ 40 سالہ ادھیڑ عمر کی خواتین کے ساتھ آپ نے 25 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک آپ انہی کے ساتھ رہے. اور آپ کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ساری اولاد آپ کی ہے. اور باقی ساری اور خواتین مومن سے جو آپ نے شادی فرمائی اس شادی میں حکمت یہی تھی جو خاندان سے آپ کا رشتہ بن جاتا تھا پورا خاندان آپ کے لیے مستقر ہو جاتا تھا. پورا خالد بن ولید جیسا شخص جس کو سیف اللہ اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے وہ سیف اللہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا. وہ جب میمونہ بیوہ تھی جب سرکار نے ان کو نکاح کی پیشکش کی انہوں نے نکاح کیا سرکار سے تو ان کا بھتیجا خالد بن ولید جب دیکھا کہ میری پھوپھی نے اسلام کے پیغمبر سے عہد کر لیا ہے تو پھوپھی کی وجہ سے خالد بن ولید نے بھی کلمہ پڑھا. اور جب کلمہ پڑھا تو اللہ کی تلوار مسلم فوج کو مل گئی کہ جس میدان میں خالد بن ولید چلے جاتے وہ میدان سر ہو جاتا تھا. تو سرکار کی شادی کی برکت ہے کہ خالد بن ولید مل گئے. سرکار کی شادی کی برکت ہے کہ عمر بن عاص مل گئے. سرکار کی شادی کی برکت ہے کہ سارا عرب کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا. تو جو لوگ اس پوائنٹ پہ نظر نہیں رکھتے ہیں وہ سطحی طور پر سوچ کر غلط باتیں کہتے ہیں. وہ جو گردن تک بدکاری میں پھنسے ہیں وہ چاند سے زیادہ حسین چہرے والے مصطفیٰ جان احمد کی عظمت ان کی اہمیت کو وہ کیا جانے. پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیے. پڑھے لکھے لوگوں کی بولی سنیے, ان کی کتاب پڑھیے. وہ لوگ مصطفیٰ کی سیرت کیا بیان کرتے ہیں ان کو آپ سنیے غور سے. ڈاکٹر رام گریش راؤ ہندو برہمن وہ کیا کہتا ہے اس کا کوٹیشن میں کوٹ کرتا ہے. کتاب ہے محمد the Prophet of Islam. اس کتاب کو آپ پڑھیے, خریدیے اور دیکھیں کس طرح انہوں نے ایک غیر مسلم نے حضور کی شان کیسے بیان کی. سرکار دو جہاں کی میلاد کیسے انہوں نے پڑھی. حضور کی پیدائش کے جو اثرات ہیں اس کو کیسے میرے مصطفیٰ نے کو کیسے رام کرشن نے بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of this picturesque scenes. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, Muhammad the businessman, Muhammad the judge, Muhammad the saint, Muhammad the orator, Muhammad the emancipator of women, Muhammad the protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is alike a hero. یہ کوئی پیر صاحب نہیں بول رہا,
یہ کوئی مولانا صاحب کا اپنی بولی نہیں ہے، یہ بولی ہے ہندو برہمن ڈاکٹر رام کرشن راؤ کی۔ وہ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر، اس نے حضور کی شان میں ایک کتاب لکھ دی، اس کا نام ہے محمد دا پروفیٹ آف اسلام۔ اس کتاب کا ایک چیپٹر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بیان کیا۔ وہ کہتا ہے مصطفیٰ کو سمجھنا بہت مشکل ہے، حضور کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے۔ ایک عجوبہ خیز شخصیت ہے اسلام کے پیغمبر کی، جب میں اس کی تہ میں اترنا چاہتا ہوں، ایک چیپٹر پڑھتا ہوں، وہ ختم نہیں ہونے پاتا کہ ان کے کمالات کا دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے، اور جب میں اس کو پڑھنے لگتا ہوں تو دوسرا چیپٹر ختم نہ ہونے پاتا، ان کے کمالات کا تیسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈراماٹک سکسیشن آف دس پکچرسک سینز، وہ کہتے ہیں کہ اس یہ دلچسپ مناظر کا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جس کو ختم ہی نہیں ہونے کا نام لیتا۔ میں ایک چیپٹر پڑھتا ہوں، دوسرا چیپٹر سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مصطفیٰ ہے، ذرا غور سے سننا، ذرا غور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ ہندو برہمن کہتا ہے، کیا بولتا ہے وہ برہمن؟ وہ برہمن کہتا ہے یہ اسلام کے پیغمبر ہیں، زاہد ہیں مصطفیٰ، بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں پیغمبر ہے مصطفیٰ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں معلم ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں جج ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں اس پورے زمین کا شاندار بزنس مین ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں حضور شاندار خطیب ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں مانوتا کو داستہ کی پرتھا سے مکتی دلانے والے، انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ، وہ کہتے ہیں بیواؤں اور یتیموں کو آسرا دینے والے ہیں مصطفیٰ۔ All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero۔ وہ برہمن کہتا انسانی جیون کے ہر چھیتر میں جو نبی کا یوگدان، جو نبی کے کا نیترتو، جو نبی کی رہنمائی، جو نبی کا مارگدرشن، جو حضور کی قیادت، جو حضور کی تعلیمات ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے اس پرتھوی کا لاجواب انسان کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس لیے تو ہمارے امام بریلی کے تاجدار شیخ الاسلام والمسلمین سرکار اعلیٰ حضرت نے دل نکال کے رکھ دیا کہ حضور سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، تیرے تو بس اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ صبر، یہ ہے سرکار دو جہاں کی ذات گرامی۔ حضور کی محفل میلاد عرب ممالک کے شیوخ پڑھتے ہیں، سرکار دو جہاں کی عظمت کا خطبہ آج امریکہ اور یورپ کی وادیوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج جیسے جیسے علم کا چراغ روشن ہو رہا ہے، ویسے حضور کے پہچاننے کا ماحول دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ لوگ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں، آپ لوگ کبھی کبھی واٹس ایپ یوٹیوب استعمال کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ جس قدر اسلام کی دشمنی انڈیا کے چند میڈیا والا بڑھا رہا ہے، عام پبلک میں کوئی اثر نہیں ہے، عام پبلک میں کچھ نہیں ہے۔ وہ تو جیسا حاکم ہوتا ہے اسی طرح کی ذہنیت وہاں کی رعایت کو مل جاتی ہے، چونکہ حاکم جس کوالٹی کا بیٹھا ہوا ہے، اسی لیے دماغ میں جو اگر کچھ نفرتیں ہیں ہندو مسلم کی، وہ نفرتیں حاکم کی طرف سے پھیلی ہوئی ہیں، ورنہ سماج میں 1000 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، ادھر مندر ہے ادھر مسجد ہے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ میں ابھی 1 سال پہلے میں گیا تھا جھارکھنڈ کے ایک گاؤں میں، بغل میں مسجد بغل میں مندر ہے، وہاں کہتے کبھی یہاں کوئی دھنگا لفڑا کبھی ہوا ہی نہیں، جبکہ وہاں لفڑا زیادہ ہونا تھا، مگر وہاں لفڑا نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارا گاؤں ہے، ہم لوگ ہماری پیدائش کے آج 53 سال ہو گئے، مگر آج تک ذرہ برابر کوئی بدمزگی تک پیدا نہیں ہوئی۔ یہ تو کہیے کہ حاکم جیسا ہوتا ہے ویسی سوچ پرجا کی بن جاتی ہے، یا چند لوگ ہیں جس کی وجہ سے سوچ بن گئی ہے، تھوڑا نفرت کا ماحول بن گیا ہے۔ اس نفرت کے ماحول کو گھٹانا ہوگا، ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار کرنا ہوگا، ہندوستان کو آگ میں جلنے سے بچانا ہوگا، ہندوستان سے محبت کرنی ہوگی۔ محبت کا مطلب ہے ایک دوسرے کا سمان کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کے خلاف زہر نہیں اگلنا۔ تو ہم زہر نہیں اگل رہے ان کے خلاف، ہم صرف ہم پر جو اٹیک ہو رہا ہے، ہم اپنے لوگوں
लोगों को बता रहे हैं, ये 2-4 लुच्चे लफंगे कर रहे हैं, पर मेजॉरिटी 90% लोग अच्छे लोग हैं। वह लोग यहाँ पर बरस से रह रहे हैं, कोई इख्तलाफ इंतशार दंगा की बात नहीं हो रही। वो जो नौजवान नस्ल में थोड़ी सी आग लगी है, वो आग उसी नेता की वजह से लगी है। जहाँ नेता आज है कल खत्म हुआ, फिर हिंदुस्तान का माहौल अच्छा हो जाएगा। ऐसा अच्छा हो जाएगा कि साहब सारे लोग मिलजुल के रहेंगे। बाकी रही बात जन्नत की, जन्नत तो जो अल्लाह रसूल पे ईमान लाता है उसको मिलेगी। जन्नत तो वहाँ ईमान की बुनियाद पर मिलेगी। अलबत्ता दुनिया में तरक्की अगर कोई गैर मुस्लिम भी मेहनत करेगा उसको मिलेगी। वो 18 घंटे पढ़ेगा वो डीएम बनेगा, वो 16 घंटे पढ़ेगा वो नीट का एग्जाम निकालेगा, वो 18 घंटे पढ़ेगा वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। और मुसलमान जन्नत के भरोसे बैठ के रहेगा, नहीं पढ़ेगा तो वो फिर मजदूरी करेगा, ईंट ढोएगा और 2 रुपए की खातिर मस्जिद के दरवाजे पर भीख मांगेगा। जन्नत मिलेगी वहाँ, मगर यहाँ खुशहाली मिलेगी कब? मेहनत करने के बाद। यहाँ खुशहाली मिलेगी मेहनत करने के बाद, यहाँ खुशहाली मिलेगी यहाँ पढ़ने लिखने के बाद, यहाँ खुशहाली मिलेगी 8 घंटे हल चलाने के बाद, यहाँ खुशहाली मिलेगी अपने बाल बच्चों को जमीन बेच कर पढ़ाने के बाद। अब दुनिया चूंकि दारुल अमल है, जो काम करेगा वो तरक्की करेगा। अगर यहाँ यहूदी क्रिश्चियन कोई दिमाग जलाएगा वो साइंटिस्ट बन जाएगा, कोई मुसलमान दिमाग नहीं जलाएगा वो ईंट ढोएगा, 2 रुपए कमाएगा और खाएगा। अगर ईमान रहा नमाज रही साथ में मरने के बाद जन्नत जाएगा। दुनिया में तो खुशहाली नहीं मिलेगी मुसलमान होने की बुनियाद पर, क्योंकि मुसलमान हो तो आसमान से सोना टपक जाए डेली, ऐसा नहीं होगा। मुसलमान है जन्नत मिलेगी, यहाँ भी मेहनत करेंगे तो इज्जत मिलेगी। जो दीन का काम करेगा अल्लाह उसको इज्जत देगा, और जो दुनिया का काम करेगा अल्लाह उसको बरकत देगा। अल्लाह ने तिजारत में बरकतों के 9 हिस्से रख दिए हैं। जो तिजारत करेगा, जो तालीम और तिजारत, एजुकेशन एंड बिजनेस, पॉलिटिक्स तो बर्बाद करके रख देगा। अपने बच्चों को बताए कि तुमको आवाज काउंसिल का इलेक्शन नहीं लड़ना है, तुमको प्रधान नहीं बनना है, तुमको मेंबर नहीं बनना है, तुमको प्रधान का हथौड़ा नहीं ढोना है, तुम्हें विधायक का तलवार नहीं चाटना है, तुम्हें सिर्फ पढ़ना है। तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस बनना है, बैंक का मैनेजर बनना है, हवाई जहाज का पायलट बनना है, तुम्हें बैरिस्टर बनना है, तुम्हें लॉयर बनना, सिर्फ पढ़ना है, राजनीति नहीं करनी है। और हमारा बच्चा जब से पढ़ना छोड़ दिया, नेता का तलवा चाट रहा है, उनका झोला ढो रहा है, उनका हाथ में झंडा लेके हा हा कर रहा है, कोई अखिलेश के पीछे दौड़ रहा है, कोई मायावती के पीछे दौड़ रहा है, कोई पंडित जी के पीछे दौड़ रहा है, कोई साहब किसी अंसारी के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी यादव के पीछे दौड़ रहा है, कोई किसी राजपूत के पीछे दौड़ रहा है। क्यों दौड़ता है? मुस्तफा के पीछे दौड़, सारी दुनिया तेरे पीछे दौड़ेगी। इसलिए बरेली से आला हजरत ने पैगाम दिया, बोल उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। इसका झोला क्यों होता है? इसका उसका झोला क्यों होता? झोला ढोना बंद कर दे, अपने बच्चों को पढ़ा। इलेक्शन जब आ जाए तो फैसला कर ले उत्तर प्रदेश की भलाई किस में होगी, उसको वोट दे दे। कौन आग लगाता है, कौन अमन का गुलाब खिलाता है, जाके वोट दे दे उसको। कौन आग लगाता है उसको बाइकाट कर दे, और कौन गुलाब खिलाता है, कौन लखनऊ को मेट्रो ट्रेन देता है, और कौन आगरा एक्सप्रेस हाईवे देता है, तो फिर जो बिजली पानी का सिस्टम अच्छा रखता है, जो सड़कें अच्छी बनाता है, जो मेट्रो ट्रेन देता है, और जो खाली भाषण दा के रिबन काटता है, उसको मत देना है। जो काम का आदमी है, जो अमन और सुकून फैलाता है, उसको देना है। तो बस वोट दिया, उसको जिताया, ज्यादा तबसरा नहीं। एंकर बन के आना है टेलीविजन पर, वो तो दिल्ली का 2-4 मौलवी है जिसको कोई पैसा नहीं आता, मस्जिद का इमामत नहीं आती, वो जाके टेलीविजन पे बैठ जाता है, 5000 रुपए लेता है, और हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों का मनोबल नीचा कर देता है, सर नीचा करता है। जो उसके पास इल्म है नहीं, वो जैसे तैसे बहस करता है, और सारा मुसलमान का सर झुक जाता है, और सारे लोग मजाक उड़ाते हैं। बदतमीज ट्यूशन पढ़ा के, मेरा छोटा भाई है एक चचेरा भाई, 50,000 40,000 महीना बेंगलोर में ट्यूशन पढ़ा के कमाता है। ये जाके झूठ बोल के मुसलमान की इज्जत को बेच के 5000 टेलीविजन पे आके डिबेट करके क्यों कमाता है? इमामत कर नहीं आता ही, इमामत आती है तो ट्यूशन जाके पढ़ा, बच्चों को नूरानी कायदा पढ़ा। आजकल सारे लोग मदरसे में ना पढ़ा के अपने यहाँ एक अच्छा ट्यूटर तलाश करते हैं। एक अच्छा ट्यूटर 50,000 महीना कमा लेता है, क्योंकि उसको फजर से पहले के टाइम से लेकर के रात के 12 बजे तक पढ़ाना है। और अच्छी फैमिली मिल गई तो 5,000 2,000 रुपए एक बच्चे के पीछे देते हैं। 50,000 महीना आराम से लोग कमाते हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में। क्यों साहब किसी दूसरे का मोहताज रहेगा? ये
اینکر بن کے ٹی وی پہ جائے گا, 5,000 لے گا اور سارے مسلمان کی ناک کٹوائے گا. جب تیرے پاس علم نہیں ہے, معلومات نہیں ہے, کوئی راجنیتی نہیں, بس صرف ووٹ دینا ہے. تو یہ آدمی اچھا ہے, پورے صاحب تعمیراتی ذہن کا آدمی ہے, پوزیٹو آدمی ہے, ووٹ دے دے. باقی اپنا کام ہے بچے کو ماسٹر بنانا, ڈی ایم بنانا, آئی پی ایس آفیسر بنانا, پروبیشنری آفیسر بنانا, اپنے بچوں کا اپنا پائلٹ بنانا, بیرسٹر بنانا. جس دن آپ کا بچہ پڑھ لکھ لیا, اس دن آپ ان کے دروازے پہ رحم و کرم کی بھیک مانگنے نہیں جائیں گے, وہ آپ کے دروازے پہ آپ کے بچوں کی بھیک مانگنے کے لیے آئے گا کہ ہمیں یہ ڈاکٹر دے دے, ہمیں یہ پروفیسر دے دے, ہمیں یہ انجینئر دے دے. تعلیم اور تجارت, مصطفیٰ نے تجارت کی اور حضور نے تعلیم پہ زور دیا. العلم قوہ, علم طاقت کا نام ہے, علم نور, علم روشنی کا نام ہے. ساری دنیا آج کہتی ہے نالج از پاور, نالج از رائٹ. ساری دنیا آج کہتی ہے علم روشنی ہے, علم طاقت کا نام ہے. اور ہمارے پیغمبر نے 1500 سال پہلے کہا تھا علیکم بالعلم فإن العلم قوة. علم حاصل کر, علم طاقت کا نام ہے, علم حاصل کر, علم روشنی کا نام ہے. تو جس کے پیغمبر نے علم کو طاقت کہا ہو, آج وہ علم سے محروم دوسروں کا جھولا ڈھو رہا ہے. جس کے پیغمبر نے علم کو پرکاش اور لائٹ کہا ہو, آج وہ اندھیرے میں بھٹک کر پردھانی کے الیکشن کے لیے ایک گاؤں میں مسلم کی آبادی ہے, 5 کینڈیڈیٹ پردھانی کے لیے اٹھ گیا اور ایک کوئی راکیش اٹھ گیا, یہ 5 ہار گئے, راکیش کو 200 ووٹ ملا, جیت گیا. تو آپس کے اختلافات سے راکیش تو جیتے گا ہی, اور یہ 5 کو بدن میں آگ لگی ہے کہ ہم بن جائیں. یہ نہیں ہے کہ میں نہیں بنوں گا, تو ہی بن جائے. تو زیادہ کام کرنے والا ہے, تو زیادہ محنتی ہے, تیرے پاس زیادہ ٹائم ہے, تو محنت کر, جو محنتی ہوگا وہی سماج کا کام کرے گا. نہیں, یہاں تو ہے یہ پودا ہے, یہ پوکا ہے, یہ گونگا ہے, یہ جاہل ہے, یہ لکھنا تک نہیں آتا, مگر ہم ہی بنیں گے, ہم تلا لیں گے, پیسے کے بل پہ پڑھے لکھے لوگوں کو رکھ لیں گے. نا اہل آدمی کا حاکم بن جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اسی نا اہل ہو, اہل کو آگے بڑھا دیں, اہل کو عہدہ دے دیں, راجنیتی چھوڑ دیں, راجنیتی کا تبصرہ چھوڑ دیں, صرف تجارت اور تعلیم پہ زور دیں. آقا علیہ السلام نے تجارت کی, ان کے اصحاب نے تجارت کی. عثمان غنی نے کروڑوں کی جائیداد مکہ میں چھوڑ دی, ایمان بچانے کے لیے مدینہ چلے آئے. مدینہ جب آئے, ایسا نہیں کہ بھیک مانگنے لگے, اللہ کے لیے کروڑوں کی جائیداد چھوڑی تھی اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. تو مدینے کے بازار میں پنیر لے کے بیٹھ گئے, مدینے کے بازار میں دودھ لے کے بیٹھ گئے, مدینے کے بازار میں کپڑا لے کے بیٹھ گئے. چونکہ وہاں کروڑوں کی جائیداد اللہ کے لیے چھوڑی تھی, تو اللہ نے اس تجارت میں اتنی برکتیں دے دی, تو اس سے 2 گنی دولت اللہ نے مدینے میں عثمان کو عطا فرما دیا. جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے, اللہ اسے محتاج نہیں رکھتا, اللہ اس کو محروم نہیں کرتا. اللہ کے لیے قربانی دے, اللہ کے لیے ٹائم دے, اللہ کے لیے جذبات کی قربانی دے, اللہ کے لیے خواہشات کی قربانی دے, پھر دیکھیں اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندہ سوچ نہیں سکتا ہے. آپ نے رام کرشن راؤ کی بات سن لی, جنرل برنارڈ شاہ کی بات آپ نے سن لی. اب آئیے ایک بات بتاتا ہوں, وہ لاجواب پیغمبر آئے کہاں؟ ملک عرب میں آئے ہیں. یہ زمین لاجواب ایک ہے کہ سمندر پہ ہے, یہ آسمان لاجواب ہے کہ بغیر پلر کے کھڑا ہے. یہ آسمان کو اللہ نے سورج سے سجایا, چاند سے سجایا, اللہ نے اس زمین کو درختوں سے سجایا, پہاڑ, ندی, نالے, جھیل سے سجایا. تو اب اس خوبصورت دنیا میں ایک خوبصورت رسول چاہیے, اس خوبصورت دنیا میں ایک خوبصورت محبوب چاہیے. اللہ نے حسن و جمال سے دنیا کو سجایا. اب اس کے بعد اخیر میں اپنا حسن والا رسول اس دنیا کو بھیجنا چاہا. اس کے لیے زمین لاجواب ہونی چاہیے, اس کے لیے ماں لاجواب ہونی چاہیے, اس کے لیے باپ لاجواب ہونی چاہیے. اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا, وہ زمین پہ آئیں گے, تب قیامت کے قریب, جب قیامت قریب آنے والی ہوگی, تب جناب عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ اٹھا لیے گئے ہیں, وہ آسمان سے زمین پہ نیچے اتارے جائیں گے. وہ کہاں اتریں گے؟ دمشق میں اتریں گے, یعنی شام کی راجدھانی دمشق. اور دمشق کی جامع مسجد, اس کے مشرقی مینار جو پوربی مینار ہے, اس مینار پہ اللہ تعالیٰ ان کو مسجد میں اتارے گا, آسمان سے اتارے گا. جب وہاں اتریں گے چھت پر, پھر وہاں سے سیڑھی کے ذریعے اب زمین پہ آئیں گے, جناب امام مہدی ملیں گے, پھر دنیا سے ظلم مٹے گا, پھر پوری دنیا میں اسلام کا دبدبہ قائم ہوگا. ہر گھر میں اسلام پہنچے گا, ہر گھر میں ایمان اسلام پہنچے گا, ہر درخت کلمہ پڑھے گا. کوئی یہودی کسی درخت کے نیچے چھپا ہوا رہے گا, وہ درخت بولے گا کہ یہودی چھپا ہوا ہے, اے مسلمان تو اس کی خبر لے. اگر وہ کلمہ پڑھا تو ٹھیک, ورنہ وہ مسلمان کو ہاتھ وہ کاٹا جائے گا. کوئی بھی کافر دنیا میں نہیں رہے گا. اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, دوسروں کے چکر میں, اپنی فکر میں اب رہیے کہ میں کیسے مروں گا, میری زبان پہ
کلمہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہندوستان اپنی جگہ رہے گا اور کل آپ مر گئے، نہ اکھلیش آئے گا کہ مایاوتی آئے گی کہ راہل گاندھی آئے گا کہ کون آئے گا، وہ تو بات کی بات ہے. آپ ہی کل مر گئے تو گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے. تو ہر آدمی کی گردن پہ موت کی تلوار لٹک رہی ہے. تو راجنیتی پہ تبصرہ زیادہ نہیں، تبصرہ اپنے پہ کیجیے. اگر میں کل مر گیا تو قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، اپنا تبصرہ کیجیے اور اپنے بارے میں زیادہ چنتت رہیے، اپنے بارے میں زیادہ غور و فکر کرتے رہیے. دنیا بھر کا زیادہ غم اور ٹینشن مت دماغ میں پالیے. ہندوستان اپنی جگہ رہے گا، اللہ تعالیٰ دنیا کا چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ چلائے گا دنیا کو. اور آپ اپنے انجام کو پہنچیں گے. قبر میں پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، تیرا مذہب کیا ہے، تو اس پیغمبر کے بارے میں کیا کہتا تھا. پھر وہاں جواب دینا پڑے گا آپ کو. ہندوستان اپنی جگہ رہ جائے گا. اور آج کل لوگ آخرت کے بارے میں تبصرہ ہی نہیں کرتا ہے، وہ بس آپ راجنیتی کے بارے میں ڈیبیٹ کر رہا ہے. یہ صاحب گاندھی، نہرو اور ملائم سنگھ یادو اور ان کے بھائی اور اکھلیش مایاوتی پنڈت جی کے بارے میں ایسا بولتا ہے جیسے کہ صاحب یہ اتر پردیش کا سب سے بہت بڑا راجنیتک صلاحکار ہے. یہ بول رہا ہے سب سے زیادہ تبصرہ آخرت کا، سب سے زیادہ تبصرہ اپنی موت، اپنے خاتمہ بالخیر کا، سب سے زیادہ تبصرہ جنت کا، سب سے زیادہ تبصرہ اپنی آخرت کا کیجیے. اپنے گھر میں سرکار دو جہان کی سیرت بیان کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے. اپنی موت کو یاد رکھیے. کل اگر میں گر گیا، گھر سے باہر نکلا، مر گیا تو میرا کیا ہوگا. آپ تبصرہ کریں آخرت کے بارے میں. اللہ آپ کی دنیا کو آسان بنا دے گا. اللہ آپ کی دنیا آسان بنا دے گا. آپ جس بڑے مقصد کے لیے پیدا ہوئے اللہ کی عبادت کرنا، وہ کام کرتے رہیے. تو اب میں کہہ رہا تھا کہ قدرت کا قانون غالب آئے گا، اسلام کو غلبہ ملے گا. چکنی چپڑی باتیں مت بولیے کہ میرا مستقبل خطرے میں ہے، میرا بھوشیہ خطرے میں ہے. کون بولا خطرے میں ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، کوئی لا یبقى على ظہر الارض بیت مدنی ولا فخر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. اس روئے زمین پر کوئی کچا پکا گھر نہیں بچے گا مگر وہاں اللہ اسلام کا کلمہ داخل فرما دے گا. اس روئے زمین پر مشکات کی حدیث پایا ہے کہ ہر کچا پکا گھر میں اسلام داخل ہوگا. اور برنارڈ شاہ، آپ سے زیادہ اونچی سوچ رکھنے والا، وہ کہتا ہے آنے والا وقت تو 4 10 سال 20 سال کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں جب علم بڑھے گا، لوگوں کو سچائی کی تلاش ہوگی تو لوگ اسلام کے قریب آئیں گے. وہ کہتے ہیں if any religion has a chance of ruling over England, may Europe within the next 100 years it is Islam. وہ برنارڈ شاہ کہتا ہے آنے والے 100 سال کے بھیتر پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے، وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. اور تم کہتا ہے کہ ہم مسلمان شکست کھانے والے ہیں، ہم برباد ہونے والے ہیں، ہمارا مستقبل تباہ ہونے والا ہے، ہم کو ہندوستان میں ذلیل کر دیا گیا ہے. یا دیکھ برنارڈ شاہ بولتا if any religion has a chance of ruling over England, may Europe within the next 100 years it is Islam. آنے والے 100 سال کے بھیتر یہ بات کہا تھا برنارڈ شاہ 50 سال پہلے. اور کہتا 100 سال کے اندر پورے انگلینڈ، پورے یورپ بر اعظم میں اگر کوئی مذہب حکومتی مذہب بننے والا ہے، وہ مذہب اسلام بننے والا ہے. سبحان اللہ. میرے پاس ٹائم کم ہے، میں بتا تھا کہ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک کی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا پروفیسر کون سی آیت کو سنا جس کے بعد وہ دنیا کو گواہ بنا کے کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا. اس طرح کی بہت ساری مثالیں میرے پاس موجود ہیں، بہت ساری تقریریں ہیں، آپ ان کو سن سکتے ہیں. البتہ آج میں بتاتا ہوں آپ کو آخری بار کہ دنیا کا سارا کام ایک سسٹم سے چلتا ہے، سارا کام ایک سسٹم سے ہوتا ہے. اسی سسٹم کے مطابق اللہ نے جب دنیا کو سجایا، دنیا میں علم کا ماحول بنا، اب دنیا میں پڑھے لکھے لوگ ہو گئے، اب دنیا میں تہذیب کا اجالا چمکنا ہے. پہلے کے پیغمبر آئے، ان کے 2 4 10 فالوور رہے، اور پھر ان کے فالوور کوئی نہیں رہے. ان کا دین، ان کی کتابیں محفوظ نہیں رہی، جیسے انجیل، جیسے توریت، جیسے زبور، یہ کتابیں اصل حالت میں محفوظ نہیں رہی. پیغمبروں کے گھر میں لوگوں نے آگ لگا دی، پیغمبروں کو قتل کر دیا. جناب یحییٰ علیہ السلام کو لوگوں نے قتل کر دیا. جناب زکریا علیہ السلام کے چہرے کے سر پہ آرا لوگوں نے چلا دیا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے، عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں لوگوں نے پہنچائی. جناب موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی. جناب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے عراق سے نکال دیا. اس طریقے سے دوسرے پیغمبر تو نکل گئے. تو پھر اللہ کی اس زمین پر اسلامی سلطنت قائم ہوگی کیسے؟ اسلام کا قانون نافذ ہوگا کیسے؟ کروڑوں کی تعداد میں لوگ کلمہ پڑھ کے اسلامی فوج بن کر اسلام کا کام کریں
کریں گے سچائی کو جیت ملے گی۔ یہ نظارہ کیسے لوگ دیکھیں گے کہ باطل مٹنے کے لیے آیا ہے اور حق بلند ہونے کے لیے آیا ہے؟ یہ نظارہ کب دنیا دیکھیں گے؟ پوری دنیا میں اسلامک آرمی، اسلامک جوڈیشری، اسلامک ایڈمنسٹریشن، یہ منظر کب دنیا دیکھیں گے؟ تو ورنہ تو پھر اگر سارے پیغمبروں کو ایسا ہی کر دیا گیا ہوتا تو اللہ کے قانون کو کوئی اس زمین پہ کیسے نافذ کرنے والا کون ہوگا؟ کس قدر دنیا میں امن قائم ہوگا؟ کیسے ظالموں کو سزا ملے گی؟ چوروں کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانیوں کو سنسار کیا جائے گا۔ یہ پورے بھوبھاگ میں اللہ کے قانون کی بالادستی اور حکمرانی کیسے قائم ہوگی؟ باضابطہ پریکٹیکل میں یہ سارا کام مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہونا تھا۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو تمام کمالات، تمام کوالٹیز، تمام ایبیلیٹیز سے ہمکنار کر کے جو نور عرش پہ چمک رہا تھا اسے بشریت کا لباس پہنا کے زمین پہ بھیج دیا تاکہ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کا مظہر بن کر مصطفیٰ اس زمین پہ آئے اور حق کو غالب کر دے اور اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہو جائے۔ اسی کو اللہ نے کہا وہ اللہ اپنے رسول کو بھیجا دین اور حق کے ساتھ تاکہ اس دین حق کو تمام مذاہب پر غالب فرما دے۔ اب اس کے لیے زبردست ماں چاہیے۔ جب زبردست مصطفیٰ آ رہے ہیں، جب زبردست انصار آ رہے ہیں، قریش پاک کا خاندان آ رہا ہے، تو ایسے ہی کمزور ماس کی اولاد کمزور باپ کی اولاد کمزور، تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے عرب کو چنا۔ ہندوستان میں کشمیر میں سیب ہے، بہار میں آم ہے، اتر پردیش میں کیا ہے سب سے زیادہ؟ اتر پردیش میں کون کھیتی ہوتی ہے زیادہ؟ امرود کی۔ اتر پردیش میں سب سے زیادہ کھیتی ہوتی ہے گیہوں کی اور گنے کی۔ گنے کے لیے اتر پردیش ہے، اور کشمیر سیب کے لیے ہے۔ سیب اتر پردیش میں نہیں ہوگا، سیب ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہاں ہماچل پردیش میں ہوگا، شملہ میں۔ سیب کے لیے برفیلا علاقہ چاہیے جہاں برف گرتی ہو، تو سیب اتر پردیش اور بہار میں نہیں ہوتا ہے، سیب ہوتا ہے کشمیر میں۔ اب باسمتی چاول کشمیر میں نہیں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مقام آندھرا پردیش اور اڑیسہ اور بہار میں۔ گنے کی کھیتی نہیں ہوگی وہاں کشمیر میں۔ کشمیر میں اخروٹ، پستہ، بادام، زعفران کی کھیتی ہوتی ہے، اور اگر یہاں کوئی زعفران اور پستہ لگا دے اتر پردیش میں، وہ اپنے کسان گھر میں سویا رہے گا اور صبح سویرے سارا کھیت نچوڑ کے لوگ لے بھاگ چلا جائے گا۔ وہ زعفران اور پستہ، انگور وہ سب توڑ تاڑ کے لے کے چلا جائے گا۔ اسی لیے اتر پردیش میں نہیں ہے وہ پستہ، بادام، اخروٹ، کیونکہ یہاں چور بہت زیادہ ہے۔ وہ صبح جا کر آم چوری کر کے لے چلا آتا ہے۔ کسی کے درخت میں امرود ہے، امرود توڑ کے لے چلا آتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے جو امرود توڑیں گے اس کا کھانا کیسا ہے، بغیر اس کے پوچھے ہوئے جو آم کھائیں گے اس کا کھانا کیسا ہے۔ نہیں، گیا راستے میں لیٹن کرنے، صبح گیا لوٹا بھرنا لے کر کے وہاں گیا، آم توڑ لیا، کھا لیا۔ یہ نہیں سوچتا ہے کھانا حرام ہے کہ حلال ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ اسی لیے یہاں نہیں ہے زعفران، یہاں نہیں ہے اخروٹ، یہاں نہیں ہے کشمش، یہاں ہے دھان، یہاں ہے مکئی، یہاں ہے گنا۔ گنا کو بھی لوگ نہیں چھوڑتا ہے، جب گیا گنا کاٹا اور چباتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اس کا گنا توڑ کے جو چبا رہا ہوں یہ حرام ہے کہ حلال ہے، یہ بھی کچھ نہیں۔ کوئی چنا بویا ہے، اب گیا دو مٹھی اکھاڑا اور اس کو چباتے ہوئے کھاتے ہوئے آ رہا ہے۔ یہ نہیں سوچتا ہے کہ حلال کھا رہا ہوں کہ حرام کھا رہا ہوں۔ آپ نہیں سنا کہ بندہ، ہم لوگ جب ایسا کرتے ہیں تو ہمارا بچہ مہا حرام خور ہو جاتا ہے، مگر وہ شخص تھا جنہوں نے ایک پانی پہ بہتے ہوئے پھل کو کھا لیا بھوک کی حالت میں۔ خیال پیدا ہوا اگر قیامت میں مجھ سے پوچھ لیا گیا میں کیا جواب دوں گا؟ چلو پتہ لگاؤ کس کا باغ ہے۔ گیا کہا میں تیرے باغ کا پھل کھایا ہوں بغیر پوچھے۔ باغ کا مالک چہرہ دیکھا، پیشانی میں نور ولایت کو دیکھا، کہا وہ کھانا اس کے لیے جائز تھا چونکہ ندی پہ جو پھل بہ رہا ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے، حالت اضطرار میں کھا لیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، وہ قانونی طور پر خلاف تقویٰ ہے، احتیاط کے خلاف ہے۔ اب اس کو اس جرم کو دھونے پہ پہنچ گیا، مجھے معاف کر دو، کہا 10 سال نوکری کرنی پڑے گی، کہا ٹھیک ہے، قیامت کے دن میں بیدار ہو کے جاؤں، داغدار بن کے نہ جاؤں، یا 10 سال تو 10 سیکنڈ ہے، نوکری کر لوں گا۔ نوکری کرنے کے بعد کہا تم معاف کر دو، کہا نہیں معاف کروں گا، ایک لولی لنگڑی اپاہج قوم کی بیٹی ہے، بیاہ کرنا پڑے گا۔ وہ بولا کیسے ہوگا، یہ کام تو خطرناک کام ہے، لولی لنگڑی اپاہج قوم کو آدمی کیسے ساری زندگی اس کو ڈھوئے گا؟ مگر جس کے دماغ میں قیامت کی پیشی ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، پھر اس کے لیے یہ لولی لنگڑی اپاہج قوم یا بوجھ نہیں ہے، بوجھ اس کے لیے ہے جس کی نظر آخرت پہ نہیں ہے۔ اگر آخرت پہ نظر تھی اس کی، یہ پوری لنگڑی اپاہج قوم ہے، اس کو بوجھ ڈھونا پڑے گا، مگر ہم داغدار بن کے جائیں گے اللہ کے نزدیک، اس سے بہتر ہے یہ بوجھ اٹھا لے تاکہ اللہ کے سامنے بیدار ہو کے حاضری ہماری ہو جائے۔
جائے. یہ سوچ اگر بن گئی تو دنیا میں گناہ گھٹ جائے گا. لیکن چونکہ آخرت والی سوچ ہی ختم ہو گئی, اسی لیے کہتا ہے چلو وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہاں تو زمین بیچ کے 25 لاکھ روپے دے کے نوکری تو مل جائے, یعنی نوکری کی بنیاد حرام پہ رکھتا ہے. اور ساری دنیا چہرہ کالا, ساری زندگی وہ کالا چہرہ کر کے رہتا ہے. مرنے کے بعد حسرت کی موت مر کے دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لیتا ہے. تھوڑا صبر کر لیتا, قسم کھا لے کہ نوکری نہیں کروں گا رشوت دے کر. قسم کھا لو, جب کہاں قسم کھا لے گا تو اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے بندہ سوچ نہیں پائے گا. تو پھر یہ 5,000 کمانے والا امام گلاب کی طرح کھلتا رہتا ہے, اور 1.5 لاکھ کمانے والا مولوی صاحب, وہ صاحب ہمیشہ بھاگ دوڑ ہاپا تاپی کر کے پریشان رہتا ہے. مہینہ ہے 1.5 لاکھ اور تمنا ہے 10 لاکھ روپے کمانے کی, 10 لاکھ کا خرچہ ہے. تو پھر کہاں کبھی چہرہ کہاں گلاب کی طرح کھلے گا. وہ تو امام صاحب مسکراتے رہتے ہیں, تنخواہ ہے 5,000, خرچ ہے 4,000, 1,000 ہر مہینے بچ جاتا ہے. اور لوگ فجر کی نماز کے بعد مسجد کے نمازی بمبئی میں امام صاحب کو گھر لے جاتے ہیں, کہتے حضور میرے یہاں آج چلیے ناشتہ بنا ہے, چائے پی لیں گے. اور یہاں اتر پردیش میں امام کے حجرے ہی میں نمازی لوگ جا کے امام صاحب کے پیسے سے اس کی چائے پی لیتا ہے. یہ کیا اس کو تحفہ دے گا, نذرانہ دے گا. امام صاحب کی ہی چائے پی لیتا ہے, امام صاحب سے ہی پان کھا لیتا ہے, امام صاحب سے ہی پیسہ مانگتا ہے. 1 لاکھ کمانے والا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, یہ 5,000 کمانے والا دوسروں کو مہمان آنے پہ پیسہ قرضہ دیتا ہے. یہ ہے برکتیں. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ بھروسہ کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ پر یقین, اللہ پر بھروسہ, حرام سے بچنا, اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتا. حرام میں برکت نہیں ہے, حلال میں برکت ہے. اس لیے حرام کی کمائی کرنے والا مکان دکانداری سب میں نحوست رہتی ہے, اور حلال کمانے والے کے گھر میں ہمیشہ خوشبو آتی ہے. حلال کمائی سے کوئی حج کو نہ جائے, نہیں پیسہ زیادہ ہے, وہ محلے کی مسجد میں دعا کرے, اللہ دعا قبول کر لے گا. اور حرام پیسے سے کوئی حج کو جائے اور خانہ کعبہ کے اندر دعا کرے گا, دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا شرط ہے. اس لیے جو اگر حرام کمائی سے حج کو جاتا ہے, حلال کما نہیں حج فرض ہے مت ادا کر, تو حلال کھا کے جو دعا محلے کی مسجد میں قبول ہو جائے گی, وہ حرام کے پیسے سے حج کو جائے گا, خانہ کعبہ کے پاس بھی دعا قبول نہیں ہوگی, کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے حلال شرط ہے. اور عورتوں کا پردے میں رہنا شرط ہے. جس قوم کی عورتیں جن کے پائل کی آواز اجنبی مرد سنے, اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے. اور جس قوم کی عورتوں کی کلائی اسکول میں کھلے, گردن کھلے, گلا کھلے, چہرہ کھلے, سر کے بال کھلے, وہاں اگر بے برکتی ہو تو سمجھ لے کہ ان عورتوں کی بے پردگی کی وجہ سے ساری بے برکتی ہے. یہاں تو پائل کی آواز غیر مرد کے کان میں جائے تو اللہ مردوں کی دعا کو رد کر دیتا ہے. اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے, اور دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ دے گا. اس کے لیے زبردست زمین, زبردست خاندان, زبردست ماں, زبردست باپ چاہیے. اور پھر اس کو آباد کرنے کا پروسیس کب سے شروع ہوا؟ 4,000 سال پہلے سے. جناب ابراہیم کو اللہ نے کہا کہ محبوب, ابراہیم کو کہا خلیل اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو میرے گھر کے پاس جا کے چھوڑ دے. جناب ابراہیم اللہ کی خاطر آگ میں کودنے والا, اللہ کی خاطر عراق چھوڑنے والا, حکم ہوا بیوی بچے کو چھوڑ میرے گھر کے پاس. کہاں؟ مکہ میں جہاں خانہ کعبہ آج ہے, وہاں کئی کوس دور دور تک نہ آبادی تھی, نہ کوئی پھلدار درخت تھا, نہ سایہ تھا, صرف ببول کے کانٹے دار پیڑ تھے, جھاڑی تھی, ریت تھا اور پتھریلی پہاڑ ہے. اس سنگستان میں آج کوئی دیکھتا ہے تو سینہ پھٹ جاتا ہے. کئی حد نگاہ تک صرف جنگلی ببول کے پیڑ اور صرف ریگستان, بالو, پتھر, پہاڑ. وہاں پہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو لے جا کے چھوڑ دے. جناب ابراہیم لوٹنے لگے. بیوی کہنے لگی جناب حاجرہ یہاں کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو کچھ نہیں جواب ملا. کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کچھ جواب نہیں ملا. کہا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا. اللہ کا حکم تھا, چھوڑ دیا. وہ خانہ کعبہ مکان کی صورت میں نہیں تھا, وہ تو فرشتوں نے کھدائی کر دی تھی, وہی خانہ کعبہ ہے. اور جناب آدم علیہ السلام نے کھدائی کر کے پتھر رکھ دیا بنیاد میں, وہی کعبہ, باضابطہ دیوار, باضابطہ چھت. یہ مکان نہیں تھا, یہ مکان جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی سب سے پہلے. اور اس سے پہلے 3 بار جو تعمیر ہوئی ہے, جناب آدم علیہ السلام کی, جناب عیسیٰ علیہ السلام کی اور فرشتوں کی, یہ ساری تعمیر علامتی تعمیر تھی. وہ بس ایک علامت تھی اس کی. حقیقت میں تعمیر تو جناب ابراہیم علیہ
अलैहिस्सलाम ने बदख्ता दीवार बना के, छत बना के। अब जरा गौर से सुनिए, जनाब इब्राहिम बीवी बच्चे को छोड़ के जाने लगे, अल्लाह का हुक्म है। और आजकल ये वो लॉजिक क्या है, मंतिक क्या है, क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कमाते हैं। एक मौलाना साहब कमाते थे तो वही में पैसा कम हुआ, बीवी बोली अब पैसा वहां नहीं है तो अमेरिका चले जाओ। बता रहे मौलाना साहब 65 साल तक यहाँ गुजार दिया, बुढ़ापे में कहाँ अमेरिका जाए, ये बीवी मानती नहीं है और कहती है माल नहीं है दुबई में तो दुबई से आगे बढ़ जाओ। तो आजकल की बीवियां कहती हैं माल अगर नहीं है, जैसे हम बोलते हैं हम तकलीफ छोड़ देंगे, सफर बहुत मुश्किल है और बहुत परेशानी का बाइस है, कौन साहब रात में दिन में सिर्फ सफर करो, भागो दौड़ो, अभी जाना है समोसा खाना है, कभी पेट्रोल को भी नहीं मिलता है, परेशान है, अब नहीं करेंगे भाई, नमक रोटी खाएंगे, घर में रहेंगे, अपना अल्लाह करेंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, मदरसे में नहीं करेंगे परेशानी वाला काम। तो अभी भी कहती है कैसे काम चलेगा, अब इतना सारा जाल जो आपने फैला दिया है, घर मकान गाड़ी चंगला दामाद बेटा बेटी, ये कैसे चलेगा। अब करना अब तो पहले से ज्यादा कमाना होगा, पहले तो कमाते थे बच्चा छोटा छोटा था, अब तो बेटी दामाद पोता पोती नतनी, अब क्या होगा। ये देखिए ये औरत है जो कहती है अब बुढ़ापे में आराम कीजिए, ये कभी नहीं बोलेगी, बोलेगी बुढ़ापे में और कमाओ और कमाओ। इसलिए औरत की बात नहीं माननी है सारी, वो बोले पूरब जाओ तो आप पश्चिम जाओ, और जो उसकी बात मानेगा वो 5 चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगा। उसको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उसको खूब अच्छा खिलाओ, जो खाओ खिलाओ, जो पहनो पहनाओ, अच्छी चप्पल दो, अच्छा कपड़ा दो, सब दो, मगर उनकी बात उनका मशवरा नहीं मानना है। इसलिए कि औरतें कमजोर पैदा हुई हैं, उनके हर मशवरे में कमजोरी है, और कमजोर का मशवरा मानेगा तो बर्बाद और तबाह हो जाएगा। इसलिए उनको अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, वो गुस्सा करे सब्र कर लो, वो साथ झन भटक करे बर्तन पट के बस सब्र करो। एक ही इलाज है, वो टेढ़ी पसली से पैदा हुई है और उसको अगर सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है। औरतों के साथ हुस्ने सुलूक, हुजूर ने हर मौके पे कहा औरतों के साथ हुस्ने सुलूक, यानी हुस्ने सुलूक, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, उनको इज्जत के साथ रखो, उनको मैके मत भेज दो, गाली गलौज मत करो, चेहरे पे मत मारो, हुस्ने सुलूक रानी बना के रखो, मगर उनका मशवरा नहीं मानना है। अगर मानेगा तो तुम्हारा अपना भाई आएगा तो बोलेगा कि कितना तुम्हारे भाई के लिए मरो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ। अब उनका अपना भाई आ जाए तो वो बीमार है बिस्तर पे उठ के खड़ी हो जाएगी, बोलेगी बिरयानी का सामान लेके आइएगा, भैया आया है, हमारी बहन आई है, मेरा भाई आया है तो नहीं रही, उनका अपना भाई आया है तो भैया बिरयानी का मसाला ले आइएगा। ये सारा तमाशा है, उनका मशवरा हदीस में आया है। हदीस में आया है कि जब तुम्हारे मामला औरतों के हाथ में चले जाएं तो तुम्हारे लिए मर जाना बेहतर है। अल्लाह सुब्हान। हदीस में आया है कि उमूरुकुम इला निसाइकुम, जिस जमाने में तेरे उमूर औरतों के हाथ में चले जाए। ये तो बांग्लादेशी की लानत है बदतमीजों पे कि साहब इतने कई 22-25 करोड़ मुसलमान है और 2 औरतें, कभी ये हसीना बनती है, कभी वो जमीला बनती है, खालदा जिया बनती है, लगता है कि 30 करोड़ मुसलमान में कोई मर्द ही नहीं है, यही दोनों औरत है जो उन हिजड़ों पे शासन कर रही है। तल्ख जुमला है, नहीं बोलना चाहिए, मगर क्या करो, बोलना पड़ता है। हुजूर ने हदीस में आया है कि उमूरुकुम इला निसाइकुम, जब तुम्हारे मामलात औरतों के हाथ में चले जाएं, फबतनुल अर्द खैरुम मिन ज़हरिहा। हुजूर ने फरमाया है उस जमाने में जमीन के पेट में रहना जमीन की पीठ पे रहने से बेहतर है तुम्हारे लिए। नहीं समझे आप, जमीन का पेट मतलब कब्र, यानी जिंदा रहने से मर जाना बेहतर है। इसलिए औरतों को खूब अच्छा खिलाइए, खूब अच्छा से रखिए, उनके हाथ से पापोश मत लीजिए, पलंग कुर्सी मत लीजिए, गाड़ी मत लीजिए, सारा अपना सामान खरीद के घर को सजाइए, तब किसी अच्छी खातून को, नेक खातून को शादी करके लाइए और उनको कहिए घर मेरा, ये फ्रिज मेरी, ये एसी मेरी, ये कूलर मेरा, बर्तन मेरा, सब मेरा, तुरानी बन के रह। मालूम है अगर अपना सब कुछ करके उस गरीब की बेटी को लाएंगे, शरीफ को, तो फिर वो सारी जिंदगी आपसे लड़ेगी नहीं, तकरार करेगी नहीं, तलाक नहीं होगी, क्योंकि उनका कुछ नहीं है, सब तो आप ही का है। इसलिए आपके पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगी। आपने उनसे मोटरसाइकिल ले लिया और टाइटन घड़ी उनके बाप से पहन लिया और पापोश पैर को पोछ के जो अंदर जाते हैं वो अपने बाप के घर से ले आई और चाय की प्याली ले आई, तो आप सरताज नहीं रहेंगे, आप मोहताज रहेंगे। उनके चाय की प्याली उनकी और पापोश उनका, घर का पर्दा उनका, टेबुल उनका, सोफा उनका, गद्दा उसका। आप सरताज नहीं है, आप उनके मोहताज हैं। सरताज है वो जो अपना घर बनाए, अपना सोफा खरीदे, अपने प्लेट खरीदे, अपनी चादर खरीदे। सिर्फ गरीब की बेटी को जो परहेजगार देखो उसको चुन के लाए, कहे घर मेरा, रानी बन के तू रह। सारी जिंदगी आंख उठा के बात नहीं करेगी, वो आपके पांव के नीचे दिल बिछा देगी। सुभान अल्लाह।
سبحان اللہ. اب ذرا غور سے سنیے آخری بات. لاجواب دنیا کو چاہیے, لاجواب پیغمبر, لاجواب محبوب, زمین لاجواب, درخت لاجواب, آسمان سورج لاجواب, ستارے لاجواب, یہ ساری کائنات کی ہر چیز عجوبہ لاجواب ہے. اس کو چاہیے لاجواب محبوب, تو لاجواب محبوب کے لیے لاجواب ماں, لاجواب باپ چاہیے. جناب حاجرہ کہنے لگی کہ اللہ کا حکم یہی ہے کیا میں یہاں رہوں؟ تو جناب ابراہیم کہنے لگے ہاں اللہ کا یہی حکم ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف کی لمبی حدیث. اب جناب حاجرہ کہتی ہیں اذن لا یضیعن اللہ, اگر یہی بات ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر مجھے یقین ہے کہ میرا خدا ضائع نہیں کرے گا, میرا خدا ضائع نہیں کرے گا. یہ ہے وشواس, یہ ہے یقین اللہ کی ذات پر. ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہوگا کہ نہیں ہوگا, پیسہ دیں گے مسجد میں مال دورہ کہ ملے گا کہ نہیں ملے گا, زکات دیں گے برکت ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ شک شبہ تباہ و برباد کر دے گا. یقین بلائنڈلی فیتھ کے اللہ پر, جو اللہ پر وشواس کرتا اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے. جناب حاجرہ کہنے لگے حضور جب اللہ کو یہی ہے تو اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا, نہ کوئی گھر نہ مکان نہ آدمی کوئی, پھر یقین ہے کہ اللہ برباد نہیں کرے گا. جو پانی توشا تھا ختم ہو گیا. اس کے بعد جناب حاجرہ نے کیا کہ صفا مروہ پہ چکر لگائی. جناب اسماعیل کی ایڑی کی رگڑ سے زمزم کا میٹھا سمندر اللہ نے نکال دیا. اور جب وہ سمندر نکلا قبیلے جرہم کے لوگوں نے دیکھا پرندہ, سوچا ہوگا پانی, آیا قریب دیکھا خاتون کے بچہ, کہا سیدہ یہ پانی میٹھا, یہاں بسنے کا پرمیشن ہے, کہا بس جاؤ مگر پانی پہ کنٹرول میرا رہے گا. کہاں سیدہ آپ کی شرط منظور ہے. جرہم کے لوگ آئے, بس گئے, آبادی بس گئی. جناب اسماعیل جوان ہوئے, اسی قبیلے میں شادی ہوئی. شادی جناب ابراہیم فلسطین سے آتے تھے, کبھی کبھی آتے تھے. آئے اسماعیل کا نہیں ہے, کہا کیسا گزر بسر کا, بڑی تنگی سے گزر ہو رہا ہے. جناب ابراہیم نے کہا کہ اسماعیل آیا تو میرا سلام کہہ دینا, اور کہہ دینا کہ غیر عتبۃ بابی, اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. کیوں؟ اس بیوی نے کہا تھا, اسماعیل خان کی بیوی نے, کہ بڑی تنگی سے دن گزر رہا ہے, اور عورتوں کی ناشکری بڑی تنگی سے دن گزر رہا ہے. چاہے 1 لاکھ میں اپنی بیوی کو دے دو پیسہ, اور کبھی نہیں بولے گی اللہ کا شکر ہے, اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو تندرستی دے, اللہ آپ کو لمبی عمر دے, کیا آپ نے زبردست ہم کو خوشحال بنا کے رکھا ہے. کبھی نہیں. تب 10-10 لاکھ روپے بھی دینے, بولتے آپ نے دیا ہی کب ہے, آپ تو کنگال بنا دیے, آپ ساری دنیا کو بانٹ رہے ہیں, ہم کو ہی نہیں دیا. یعنی یہ عادت ہے ان کی, چاہے مولانا کی بیوی ہو چاہے کسی کی بیوی ہو, وہ اسی طرح کا ہے. بس صبر کرنا ہے, صبر ہی سے سارا کام نکلتا ہے, صبر سے ہی سارا کام. صبر صبر صبر. حضرت علی کہتے ہیں یہ دھڑ ہے یہ سر ہے, سر کے بغیر دھڑ بیکار, دھڑ کے بغیر سر بیکار. اسی طرح صبر اور ایمان ہے, صبر نہیں رہے گا تو ایمان کا بچنا مشکل ہو جائے گا. صبر صبر صبر. زیادہ باتیں کرنا, لڑائی جھگڑا کرنا, ہر بات کا جواب دینا, یہ ضروری نہیں. صبر صبر. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے, اللہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے. گاؤں دیہات میں صبر نہیں ہے, وہ گالی دیا 1 یا 50 گالی دیتا ہے. لڑائی جھگڑا, اس کا بھائی آیا, اس کا بھائی آیا, سب لاٹھی لے کے آیا, مار دھاڑ کیا, سر پھاڑ دیا. تھانہ والا دونوں کو بلایا اور دونوں سے 2-2 لاکھ روپے لیا اور دونوں کو ننگا کر کے بھیج دیا کہ جاؤ گھر. تو تم دونوں صبر کر لیتے تو کبھی تھانے دار 2-2 لاکھ روپے تم دونوں بھائی سے نہیں لیتا, اور تم دونوں کے بیچ نفرت کی دیوار نہیں کھڑی ہوتی. صبر صبر. اپنا دب جاؤ, ہاں ٹھیک ہے ہم تم سے ہار گئے, صبر کرو گے تو اللہ اس کے دل میں تیرے لیے محبت عطا کر دے گا. صبر کرو. جناب اسماعیل کی بیوی کیا بولی, بڑی تنگی سے گزر ہو رہا ہے. جناب اسماعیل کی اولاد ہے محمد رسول اللہ, جناب اسماعیل کی اولاد میں خاندان قریش, اور جناب اسماعیل کی اولاد میں سے ہے مہاجر, یا مکے کے مہاجر, مدینے کے انصار, یہ عرب کی نسل ہے, وہی سے چلی ہے. اب جب ماں اتنی کمزور ہو جو ناشکری کی زبان استعمال کرنے والی, تو اس کے بطن سے پیدا ہونے والی اولاد وہ کیسے دبنگ پیدا ہوگی. اس لیے جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل کو سلام کہنا, اب کہہ دینا کہ چوکھٹ بدل لے. جناب اسماعیل آئے شکار سے شام میں, تو بیوی بولی ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اب بولا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. میں نے کہا بڑی تنگی سے گزر ہوتا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اسماعیل کو سلام کہہ دینا, اب کہہ دینا کہ غیر عتبۃ بابی, ان کے اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل لے. اسماعیل سمجھ گئے کہ وہ میرے باپ ابراہیم تھے. کہا تم نے ایسا جملہ بولا, باپ نے بولا ہے ان کو طلاق دے دو, چوکھٹ کو بدل دو. چنانچہ بخاری کی لمبی حدیث کا سارانش سنیے. جناب اسماعیل نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اگرچہ خوبصورت صحت مند بیوی کو طلاق دینے کو جی نہیں چاہتا ہے, لیکن ماں کا باپ کا حکم سر آنکھوں پہ ہے. اللہ
اللہ کا حکم سب ہمیشہ اس کو پریورٹی دی جائے گی. اس لیے اگرچہ سامنے والا لڑکا کسی بیٹی کو اچھا لگتا ہو مگر ماں باپ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اپنے سینے پہ صبر کا پتھر رکھ لینا ہے اور کبھی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے. اور اگر کوئی لڑکی اچھی لگتی ہو ماں باپ کی مرضی کے بغیر قدم نہیں اٹھانا ہے. سینے پہ صبر کا پتھر رکھ کے ماں باپ کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے. ماں باپ کی عزت کو برقرار رکھنے میں اللہ کی رحمت اترتی ہے. اور جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف قدم اٹھاتا ہے 2-4 دن کے بعد معاملہ ٹائم فش ہوتا ہے. پھر طلاق اور لڑائی پہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. 99.9 شادی جو خواہشات سے مغلوب ہو کے کرے ساری شادیاں ٹوٹ جاتی ہے مار دھاڑ تک. اور جو ماں باپ کی مرضی کے مطابق شادی ہوتی ہے اس شادی میں کتنا برکتیں ہوتی ہے. جناب اسماعیل نے طلاق دے دی. طلاق دیا تھا اللہ کے لیے اور باپ کی خواہش پوری کرنے کے لیے. تو اللہ نے اس سے بہتر خاتون عطا فرما دیا. سبحان اللہ. قبیلہ جرہم کا سردار اس کی شہزادی سے آپ کا عقد ہو گیا. سبحان اللہ. پھر جناب ابراہیم آئے جو آتے تھے مہینہ 2 مہینہ کے بعد فلسطین سے آتے تھے مکہ جو مہینے دن کے مسافت پہ تھا. اس بار بھی اسماعیل گھر میں نہیں تھے باہر چلے گئے تھے. ایک عورت آئی دستک دیا. کہا کون؟ کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ باہر گئے ہیں. کہا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سے بولو سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو لا الہ الا اللہ. کیا بولی وہ خاتون کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. بہت اچھے سے دن گزر رہے ہیں. جناب ابراہیم نے کہا اسماعیل آئے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ ثبت اتبت بابی. اپنے دروازے کی چوکھٹ کو ثابت رکھ کے بدلے نہیں. جناب اسماعیل آئے. آپ کی خاتون نے کہا کہ ایک بوڑھا بابا آیا تھا وہ آپ کو سلام عرض کیا ہے. مجھ سے پوچھا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے. میں نے ایسا کہا. انہوں نے کہا اسماعیل کو کہہ دینا کہ اس چوکھٹ کو سلامت رکھے. انہوں نے کہا وہ میرے باپ ابراہیم تھے اور تم نے ایسا جواب دیا. میرے باپ کی طبیعت باغ ہو گئی. انہوں نے کہا ہے کہ اس کو طلاق مت دینا دروازے کو سلامت رکھنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عورت شکر کی زبان استعمال کرنے والی. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. قریش کے پہلوان قریش کے بہادر دنیا کا جغرافیہ بدلنے والے تاریخ کا فرق پلٹ دینے والے دنیا کا کایا بدل دینے والے یہود و نصارہ کو نیشہ دکھانے والے اسلام کو غلبہ دینے والے بہادر اولاد کو جنم دینے والے جو لوگ تھے وہ اسی عورت کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. جناب اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے قریش میں سب سے لاجواب خاندان بنو ہاشم کا. بنو ہاشم میں لاجواب اولاد عبد المطلب کا. ان کے کنبوں میں لاجواب بیٹا حضرت عبداللہ. جانے حضور کو اللہ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے عرب کی زمین چنا. جناب اسماعیل کا کنبہ چنا اور وہ شکر گزار زبان استعمال کرنے والی خاتون کو چنا. اسی سے بہادر اور خوش اخلاق لوگ پیدا ہوئے. اسی میں سے قریش, اسی میں سے بنو ہاشم, انہی میں سے بنو عبد المطلب, اسی میں سے عبداللہ. جب ماں باپ عبداللہ جیسا اور ماں آمنہ جیسی تو پھر پیدا ہوئے محمد رسول اللہ. اس لیے جناب جبرائیل نے کہا تلبت مشارق الارض و مغاربها تفتو جبلها و سہلها. سرکار میں نے مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا, آپ سے بہتر میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی کو رضا کہتے ہیں. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. اپنے بال بچوں کی گھٹی میں پلا ہے. نہ کوئی تھنکر بڑا, نہ پروفیسر بڑا, نہ ویگیانک بڑا, نہ اسکالر بڑا, نہ پردیدار بڑا, نہ زمیندار بڑا, نہ کوئی ویگیانک بڑا. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, سرزمین افضل کو ساتھوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اسی
افضل نبی کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قانون کے مطابق جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری نسلوں کے دلوں میں حضور کی محبت عطا فرمائے، ہمارے گھر کی عورتوں کو شکر زبان استعمال کرنے والی خاتون بنائے، ہمارے بال بچوں کو اللہ اجڑنے سے بچا دے، سبوں کو حضور کی آمد کی خیرات عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گاؤں کے ہر گھر میں برکتیں عطا فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کے ہو کر جیے ہم، نام نامی پر مرے ہم، جب قیامت میں اٹھے ہم، عرض اس طرح کریں ہم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، ہم سبوں کا یہاں آنا، دین کی بات کہنا سننا قبول فرما۔ الہی ہمارے دلوں میں اپنا ڈر عطا فرما، اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما۔ نماز روزے حج و زکوٰۃ سارے فرائض و واجبات ان کے وقتوں پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہم سبوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، تمام بیماریوں سے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں پریشان حال ہیں اس کی پریشانی بیماری کو دور فرما۔ جن کے دلوں میں جو جائز اور نیک حاجتیں ہیں یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اسلام اور سنیت کا بول بالا فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پہ رحم و کرم کی بارش فرما۔ اے اللہ اسرائیل کے یہودیوں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ ان کے شہروں کو اجاڑ کر انہیں تباہ و برباد فرما۔ اپنے محبوب کے غلاموں کو عزت سے سرفراز فرما۔ اے اللہ قبلہ اول کو ان غیروں سے آزادی عطا فرما۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت فرما۔ الہی ہم سبوں کو دونوں جہان کی ہریالی عطا فرما، دونوں جہان کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 بحق لا الہ الا اللہ۔ زور سے بولیے لا الہ الا اللہ، اور زور سے لا الہ الا اللہ، اور طاقت سے لا الہ الا اللہ۔ بولیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔